السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ آج میں آپ کے لیے انسپیکٹر محبوب عالم صاحب کی ڈائری سے نہایت سنسنی خیز کیس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سلسلے آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا، اور میرے چینل پر آپ کو دیگر سلسلے بھی ملیں گے جن میں آپ کو حاضر غائب، تاوان، بازیگر، یہ لازمی سے سنیے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ آج قتل اور ڈکیتی کی واردات اور پھر اس کی تفتیش سنا کر جب یہ کہتا ہوں کہ میں نے ملزم پکڑ لیے تھے اور ان کو سزا دلائی تھی، تو مجھ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا جیسے یہ ایک فضول کام تھا جو میں کرتا رہا ہوں۔ ہماری نوجوان نسل کو تو بالکل ہی معلوم نہیں کہ جو میں سناتا ہوں، جو میں کرتا رہا ہوں، یہی پولیس کی اصل ڈیوٹی تھی، اور جو تھانے دار اپنی یہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تھا اس کو ترقی نہیں ملتی تھی، اور اس طرح بھی ہوتا کہ نکمے تھانے دار کی تنزلی ہو جایا کرتی تھی۔ آج کے لوگ پرانی باتوں کو صرف اس واسطے حیران ہو کر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ آج کل قتل و ڈکیتی تو روزمرہ کا معمول ہے۔ ایک ہی بار پورا خاندان کاٹ دیا جاتا ہے، اور دن دہاڑے گھر میں ڈاکو آتے اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے، نہ کوئی ڈاکو۔ تھانے رپورٹ کرنے کے واسطے جاتے ہیں تو وہاں کوئی سنتا ہی نہیں، بلکہ الٹا پریشان اور بے عزت کر کے تھانے سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں جو تفتیش کی کہانی سنایا کرتا ہوں، اور میرے استاد جناب احمد دیار خان صاحب اور دوسرے انسپیکٹر صاحبان جو کہانیاں سناتے ہیں، یہ پوری کی پوری سچی ہوتی ہیں، اور یہ سنانے سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو معلوم ہو کہ پولیس کا اصل فرض کیا ہوا کرتا تھا، اور انگریزوں کی حکومت میں جرائم کیوں اتنے کم ہوتے تھے۔ آپ صاحبان اخباروں میں اس طرح کی خبریں پڑھتے ہوں گے کہ کسی کے گھر ایک دو فرد قتل ہو گئے اور ان کے وارثوں نے کسی پر شک کا اظہار کیا، جس کو اخباروں میں شائع کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ پولیس کی طرف سے یہ بیان بھی شائع ہوتا ہے کہ مقتول بدمعاش آدمی تھے اور اس وجہ سے قتل ہو گئے ہیں۔ یا کسی کی لڑکی اغوا ہو جاتی ہے اور لڑکی کے وارث رپورٹ میں کہتے ہیں کہ اس کو فلاں شخص نے اغوا کیا، تو پولیس بیان چھپواتی ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنی آشنا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ایسی وارداتیں بھی ہوتی ہیں کہ دشمن آئے اور گھر کے کسی آدمی کا گلا گھونٹ کر قتل کیا، اور اس کی لاش کے گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے کے ساتھ یا درخت کے ساتھ لٹکا گئے، تو پولیس نے فوراً فیصلہ لکھ دیا کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ مطلب یہ کہ پولیس اپنے فرائض سے دستبردار ہو گئی ہے۔ انگریزوں کے وقتوں کے لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ قانون کی چکی کس طرح چلتی تھی، اور اس چکی کو چلانے والے کتنی محنت اور مشقت سے پورے انصاف کے ساتھ دن رات اس کام میں لگے رہتے تھے۔ میں ایک واردات سناتا ہوں جس کو میں بڑی آسانی سے اور کسی خطرے کے بغیر خودکشی کی واردات لکھ سکتا تھا۔ میں آپ سب پر یہ روب نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا اور مجھ کو اس کا انعام ملنا چاہیے، نہیں جناب، انعام دینے والا صرف اللہ ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہر تھانے دار ایسے ہی اپنے فرائض دیانتداری سے پورے کیا کرتا تھا۔ یہ امبالہ چھاؤنی کی واردات ہے۔ مجھ کو صرف 1 مہینے کے واسطے اس تھانے میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس تھانے کے اصل ایس ایچ او سب انسپیکٹر خان عبدالرحیم خان بوجہ آپریشن گردہ 1 مہینے کی چھٹی پر تھے۔ اسپتال میں ان کا آپریشن ہو گیا تھا۔ اس تھانے میں جو جونیئر سب انسپیکٹر تھا وہ بھی کسی وجہ سے غیر موجود تھا، اور پیچھے صرف ایک ASI رہ گیا تھا۔ مجھ کو حکم ملا کہ اپنا تھانہ اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کے حوالے کر کے امبالہ کینٹ چلا جاؤں۔ جنگ عظیم کی وجہ سے یہ تھانہ بڑا اہم تھا۔ دیگر افواج کے علاوہ وہاں توپ خانے کا سینٹر تھا، اور ایئر فورس کے گراؤنڈ سٹاف کا بھی ٹریننگ سینٹر تھا، اور پھر یہ بہت بڑا فلائنگ ٹریننگ سینٹر بھی تھا۔ دشمن کی جاسوسی بڑھ گئی تھی اور شہری لوگوں میں وارداتیں زیادہ ہو گئی تھیں۔ ان حالات میں اتنا بڑا اور اتنا اہم تھانہ ایک ASI کے قابو میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اس تھانے میں میرا ابھی تیسرا ہی دن تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں بوجہ مصروفیت ابھی تھانے ہی میں تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو کینٹ ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر بول رہا تھا۔ مجھ کو آج یہ یاد ہے کہ وہ کرسچن تھا، لیکن ڈائری میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اس واسطے بھول گیا ہوں۔ انسپیکٹر صاحب، اسٹیشن ماسٹر نے کہا، تھوڑی دیر پہلے پیسنجر ٹرین آئی تھی۔ اس کے انجن ڈرائیور نے مجھ کو اطلاع دی کہ آؤٹر سگنل کے قریب ایک آدمی گاڑی کے آگے آ گیا تھا، اور شاید گاڑی کی ٹکر سے لائن پر گرا اور کٹ گیا۔ یہ لائن کے باہر گرا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنا ایک ملازم اس کی طرف دوڑا دیا کہ دیکھ آئے، اگر وہ آدمی زندہ یا مردہ ہے تو فوراً آ کر اطلاع دے۔ ابھی میرا آدمی واپس آیا ہے اور اس نے اطلاع دی ہے کہ ایک جوان آدمی جو کپڑوں سے اس شہر کا معلوم ہوتا ہے ریلوے لائن کے باہر مرا پڑا ہے، اور کٹا ہوا نہیں۔ میں نے 2 ملازم وہاں بھیج دیے ہیں کہ لاش کے قریب کوئی نہ آئے، اور ایسا نہ ہو کہ گیدڑ وغیرہ لاش کو خراب کرنا شروع کر دیں۔
میں نے انسانی فرض سمجھ کر آپ کو اطلاع دے دی ہے۔ آپ نے ڈرائیور کا پورا بیان لیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا۔ دلی کی طرف سے میل ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی اور پیسنجر ٹرین کو فوراً کلیئرنس دینا تھا۔ مطلب یہ کہ ڈرائیور کو میں روک نہیں سکتا تھا اور میں خود مصروف ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے مختصر سی بات کی تھی اور چلا گیا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کریں کہ اس وقت انسانی ہمدردی موجود تھی، ورنہ اسٹیشن ماسٹر کو کیا پڑی تھی کہ وہ تھانے میں اطلاع دیتا یا ڈرائیور اسٹیشن ماسٹر کو بتاتا ہی نہ کہ وہ ایک آدمی کو مار آیا۔ لوگ گاڑیوں کے نیچے اس وقت بھی آتے رہتے تھے اور آج بھی آتے رہتے ہیں۔ اب یہ میرا کام تھا کہ اس حادثے کو گھول کر جاؤں اور اگلے روز کہیں اور سے اطلاع آئے تو کوئی کارروائی کروں، لیکن وہ کسی انسان کا بچہ تھا جو گاڑی کے آگے آ کر مارا گیا تھا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ ایک جوان آدمی کی لاش ویرانے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو گیدڑ وغیرہ کھا رہے ہیں۔ میں اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ دیا اور جو جگہ اسٹیشن ماسٹر نے بتائی تھی اس طرف روانہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آؤٹر سگنل اسٹیشن سے کتنی دور ہوتا ہے۔ رات گپ اندھیری تھی، اس واسطے ہم نے ٹارچیں ساتھ لے لی تھی۔ پولیس کے پاس بڑی ٹارچیں ہوا کرتی تھی جن میں 4 سیل ڈالے جاتے تھے۔ ہم لاش تک پہنچ گئے جو آؤٹر سگنل سے قریب نہیں بلکہ اس سے کچھ دور ریلوے اسٹیشن کی طرف ریلوے لائن سے تقریباً 4 گز دور پڑی ہوئی تھی۔ صحیح معنوں میں لاش خون سے نہائی ہوئی تھی۔ لاش پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی، سارا خون پیٹ سے نکلا تھا، لیکن نظر سے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ زخم کہاں کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ لاش کو سیدھا کیا یعنی پیٹھ کے بل کیا اور ٹارچوں کی روشنی میں چہرہ دیکھا۔ وہ تو بالکل ہی جوان آدمی تھا اور پینٹ اور چہرے کی طرف کوئی زخم نہیں تھا۔ وہ شہر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ قتل کی واردات تو تھی نہیں۔ اس واسطے میں نے کھوجی کو بلوانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ میرا فرض یہ تھا کہ معلوم کروں کہ یہ کس گھر کا فرد تھا اور لاش اس کے وارثوں کو مل جائے۔ میں نے لاش کی جامع تلاشی لی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس واسطے اس بدقسمت انسان نے سویٹر اور اس کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ساری جیبوں کی تلاشی لی۔ کوٹ کی باہر والی جیب سے ایک سفید کاغذ نکلا جو طے کیا ہوا تھا۔ وہ کاغذ کھول کر پڑھا تو تصدیق ہو گئی کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد میں بالکل صحیح الفاظ تحریر نہیں کر سکتا، لیکن یہ پورے یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس نے لکھا تھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ خودکشی کی وجہ یہ لکھی تھی کہ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو نیک اور اچھے چلن کی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن وہ بے وفا نکلی اور پتہ لگا کہ اس کی دوستی ایک اور آدمی کے ساتھ ہے، اس سے ملتی جلتی رہتی ہے۔ بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آتی اور لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ اس واسطے میں نے اپنی زندگی ختم کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ یہ لڑکی مجھ کو اچھی لگتی تھی اور میرے دل میں اس کی محبت تھی، لیکن اس لڑکی نے میرے جذبات کا خون کر دیا۔ میری موت کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرایا جائے۔ میں اپنے گھر کا ایڈریس لکھ رہا ہوں۔ میری لاش میرے گھر پہنچا دی جائے تو میری روح آپ کو دعائیں دے گی۔ نیچے نام انور لکھا تھا اور اس کے گھر کا پورا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا؟ یہ خودکشی کی واردات تھی۔ میرا فرض اب یہ رہ گیا تھا کہ لاش ہسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دوں اور متوفی کے وارث لاش وصول کر کے دستخط کر دیں۔ یہاں پر میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک اور کانسٹیبل کو یہ ایڈریس سمجھایا۔ کانسٹیبل نے کہا کہ فکر والی کوئی بات نہیں، وہ اس محلے سے واقف ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ پہلے یقین کر لے کہ یہ گھر انور کا ہی ہے، لیکن اس کے باپ کو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن یہ نہ بتانا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں اس احتیاط کو ضروری سمجھتا تھا۔ کانسٹیبل روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے میں نے اس کو روکا اور کہا کہ کوئی تانگا مل جائے تو اس پر آنا تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ کوئی 1.5 گھنٹہ بعد متوفی انور کا باپ اور بڑا بھائی آ گئے۔ آپ بڑی اچھی طرح سوچ سکتے ہوں گے کہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور بھائی نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی لاش دیکھی تو اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ وہاں تک تو وہ دونوں بڑی پریشانی میں پہنچے ہوں گے کہ کانسٹیبل انہیں لے کر کہاں جا رہا ہے۔ اچانک انہیں انور کی لاش نظر آئی تو معلوم نہیں دونوں بے ہوش کیوں نہ ہو گئے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اب صبر و تحمل کریں اور یہ رکا دیکھے جو لاش کی جیب سے نکلا ہے۔ باپ نے وہ کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ یہ شخص اور اس کا بیٹا معزز اور تعلیم یافتہ آدمی تھے۔ باپ نے اور پھر انور کے بڑے بھائی نے رکا پڑا۔ نہیں جناب، باپ نے رکا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تحریر میرے بیٹے کی نہیں۔ ہاں صاحب، انور کے بڑے بھائی نے کہا، یہ میرے بھائی کا ہینڈ رائٹنگ ہے ہی نہیں۔ ذرا سا بھی ملتا جلتا ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید اس نے جلدی میں اور جذباتی حالت میں لکھا ہے، اس لیے ذرا فرق آ گیا، لیکن اس ہینڈ رائٹنگ اور میرے بھائی کے ہینڈ رائٹنگ میں بہت ہی زیادہ فرق ہے جو چھپایا جا سکتا ہی نہیں۔ ان کی اس بات سے میں تو چکرا گیا۔ میں اس کو خودکشی کی واردات قرار دے چکا تھا، لیکن اس باپ بیٹے نے یہ عجیب بات سنا دی کہ ہاتھ یا یہ رکا ان کے بیٹے کا ہے ہی نہیں۔ پہلے تو میں نے ان کی بات نہ مانی اور پھر ان کے ساتھ سوال و جواب کیے۔ وہ سمجھے کہ میں ان کو ٹال رہا ہوں اور اپنا کام یہیں پر ختم سمجھتا ہوں۔ یہ خودکشی کا کیس ہے۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ انور کے باپ نے کہا کہ میں تفتیش نہیں کروں گا تو وہ پولیس کپتان کو ملے گا
اور درخواست بھی دے گا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو قتل کیا گیا۔ انور متوفی کا بڑا بھائی بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں اپنے فرض سے بھاگ نہیں رہا۔ وہ مجھ کو یقین دلائیں کہ یہ تحریر انور کی نہیں۔ دونوں نے پھر وہی باتیں دہرائی جو پہلے کہہ چکے تھے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ وہ مجھ کو انور کی تحریریں دکھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انور اپنا نام اس طرح لکھا ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ یہ تحریر انور کے قریبی دوستوں کو دکھائیں، بڑے بھائی نے کہا۔ انہیں یہ نہ بتائیں کہ اسے ہم انور کی تحریر ہی سمجھ رہے ہیں۔ پھر آپ انور کی اصل تحریر اور یہ تحریر کسی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو دکھائیں، صحیح فیصلہ یہ ایکسپرٹ دے دے گا۔ ان دونوں کے ساتھ میرا جو بحث و مباحثہ ہوا وہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا۔ کہانی سنانے کے واسطے جو باتیں ضروری سمجھی وہ لکھ دی ہیں۔ بات یوں ہوئی کہ میں نے ان کی بات کو ٹھیک مان لیا لیکن ابھی ان پر اس کا اظہار نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ متوفی انور ریل گاڑی کے نیچے نہیں آیا ورنہ اس کا جسم کٹا ہوا ہوتا۔ خودکشی کرنے والے لائن پر لیٹ جاتے ہیں اور گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے۔ خودکشی کرنے والا فوراً مر جاتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت تک ایسی 3 وارداتیں آ چکی تھیں اور تینوں خودکشی کی تھی۔ ایک نے تو اپنی گردن ریلوے لائن پر رکھی تھی اور اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ دوسرے دونوں پیٹ کے بال لائن پر لیٹے تھے اور ان کے جسم 2 حصوں میں کٹ گئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص لائن پر لیٹا کیوں نہیں اور اس کو ٹکر کیوں لگی۔ اگر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ خودکشی نہیں اور یہ قتل ہے تو بھی یہ بات میرے دماغ میں بیٹھی نہیں تھی۔ قتل کا یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ قتل اس طرح بھی ہوتے ہیں جو میں نے تفتیش کیے تھے کہ کسی کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش ریلوے لائن پر رکھا ہے، گاڑی آئی اور لاش کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ اس صورت میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص پہلے ہی مرا ہوا تھا اور مرنے کے بعد خون نہیں نکلا کرتا۔ پھر ایک واردات ایسی بھی میرے پاس آئی کہ زندہ آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رات کے وقت ریلوے لائن کے اوپر رکھا ہے، ریل گاڑی پوری رفتار سے آئی اور زندہ باندھے ہوئے آدمی کو کاٹتی ہوئی نکل گئی، لیکن انور کو گاڑی کی ٹکر لگی تھی۔ یہ ٹکر پیٹھ پر لگی تھی۔ میں نے انور کے باپ اور بھائی سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کا بیٹا کیا واقعی اپنی بیوی سے تنگ تھا اور اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرتی تھی۔ یہ تو لمبی تفتیش والا معاملہ تھا جو میں وہاں ٹھنڈی رات میں اور اس ویران جگہ حل نہیں کر سکتا تھا، اور ابھی تو لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے اسپتال بھجوانی تھی۔ اس کے واسطے چارپائی کی ضرورت تھی جو میں چاہتا تھا کہ جلدی آ جائے۔ ریلوے لائن کے تھوڑی ہی دور چند ایک گھر تھے۔ اگر میں انوار کے باپ اور بھائی کو کہتا کہ چارپائی لے آئیں تو انہوں نے 2 گھنٹے لگا دینے تھے۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی پرانی سی بان کی چارپائی لے آئے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ چارپائی آنے تک میں نے انور کے باپ اور بھائی سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میں اس چکر میں پڑ گیا تھا جو پہلے بیان کیا ہے کہ خودکشی کرنے والے لائن پر لیٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ قتل تھا تو یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تیسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ متوفی لائن کے قریب سے گزرا تھا اور گاڑی آئی تو یہ ایک طرف ہونے لگا، لیکن پتھر سے پاؤں پھسلا تو لائن سے دور ہٹنے کی بجائے لائن کے قریب گرنے لگا۔ اتنے میں انجن پہنچ گیا اور اس کو ٹکر مار کر دور گرا دیا، لیکن اس کی جیب سے جو روکا ملا تھا وہ میری ان سوچوں کی تردید کرتا تھا۔ میں نے انور کے باپ اور بھائی سے پوچھا کہ رکے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا انور کی بیوی واقعی کسی اور کے ساتھ ملتی ملاتی تھی اور انور کی بات نہیں مانتی تھی؟ میرے سوال کا جواب باپ نے دیا اور بڑا بھائی بھی درمیان میں کہیں کہیں بولتا رہا۔ باپ کے جواب میں اضافے بھی اس نے کیے اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی رائے تقریباً ایک جیسی تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ وہ دونوں انور کی بیوی کو بدچلن نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انور ذرا حساس طبیعت کا آدمی تھا اور گہرائی میں جائے بغیر غصے میں آ جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میاں بیوی میں شادی کے 4تھے یا 5ویں مہینے ہی چپکلش شروع ہو گئی تھی۔ انور کی بیوی بڑے اچھے اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ انور کا باپ، بھائی کی بیوی اور انور کی ماں اس لڑکی سے مطمئن تھے اور وہ گھر میں کوئی بدتمیزی کی یا بے حیائی کی بات نہیں کرتی تھی۔ میاں بیوی کی ناچاکی اتنی بڑھ گئی کہ کبھی کبھی انور بیوی کو غصے میں آ کر اس کے گھر بھیج دیا کرتا تھا اور کبھی وہ 8-10 دن اپنے ماں باپ کے پاس رہتی اور کبھی 16-17 دن وہیں گزارتی، اور والدین انور کو سمجھا بجھا کر بھیجتے اور وہ اس کو جا کر لے آتا تھا۔ انور کی بیوی انور کے والدین کے آگے کئی بار رو پڑی اور کہتی تھی کہ انور بلا وجہ اور بلا ثبوت اس پر تہمتیں لگاتا رہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے انور کی بیوی کو بدنام کر دیا۔ انور کے بڑے بھائی نے کہا، یہ بات ضرور ہے کہ انور کی بیوی پردہ نہیں کرتی، باہر نکلتی ہے تو چادر لے کر نکلتی ہے جس میں اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ امبالہ کی بابت میں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں۔ امبالہ شہر اور سارے ضلع کے دیہاتی علاقے میں بھی مسلمان عورتیں بڑا ہی سخت پردہ کیا کرتی تھیں۔ ہندوستان میں کہیں چلے جائیں، دیہات کی عورتیں پردہ نہیں کرتی اور مردوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، لیکن امبالہ کے دیہات میں کوئی عورت برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ شہر کے بعض تعلیم یافتہ گھرانوں میں کچھ ایسے تھے جن کی عورتیں برقع کی بجائے چادر اوڑھ کر نکلتی تھیں۔
متوفی انور کا گھرانہ پردہ دار تھا، لیکن اس کے سسرال میں پردے کی بجائے چادر لی جاتی تھی۔ مجھ کو یہ شک ہوا کہ انور کی بیوی شاید گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں اکثر گھر والوں کو بتا کر نکلتی ہیں کہ سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، مگر کہیں اور پہنچ جاتی ہیں۔ اس خیال کو سامنے رکھ کر میں نے باپ اور بڑے بھائی سے پوچھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ہاں جاتی ہوگی۔ مجھے جواب ملا کہ یہ لڑکی بہت کم کسی کے گھر جاتی ہے۔ لڑکی کے والدین اسی شہر کے رہنے والے تھے اور انور کے گھر سے تھوڑی ہی دور ایک محلے میں ان کا گھر تھا۔ یہ تو میں وقت گزارنے کے واسطے موٹی موٹی باتیں پوچھ رہا تھا۔ اصل تفتیش تو تھانے میں کرنی تھی اور گہرائی میں جانا تھا۔ تھانے کے مخبر بھی تھے جن سے خفیہ رپورٹیں بھی لینی تھی۔ لڑکی ہو یا لڑکا، ان کے گھر والے ان کے چال چلن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت کی باتیں دوسروں سے معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کی یہاں انور کی کسی سے دشمنی ہوگی۔ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے یا رکھنے والے لوگ نہیں۔ یہ تو میں ان لوگوں کی چال ڈھال سے اندازہ لگا چکا تھا کہ عزت اور وقار والے لوگ ہیں۔ اتنے میں چارپائی آ گئی۔ چارپائی کے ساتھ 4-5 افراد بھی تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مارا گیا، اس کی لاش اسپتال جا رہی ہے۔ یہ سن کر کچھ تماشائی آ گئے۔ میں نے انہی لوگوں سے لاش اٹھوا کر چارپائی پر ڈالی اور ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ اسپتال لے جائے، اور ڈاکٹر کو جا کر بتایا کہ صبح تک پوسٹ مارٹم رپورٹ مل جانی چاہیے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس واسطے ان وقتوں میں ڈاکٹر سارے کام چھوڑ کر پوسٹ مارٹم کیا کرتے اور سوچ سمجھ کر رپورٹ لکھا کرتے تھے۔ انور کے باپ اور بھائی کو بھی لاش کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد وہ لاش وصول کر کے گھر لے جائیں، اور پھر ان کو بتایا کہ میں صبح ان کے گھر آؤں گا۔ میں ان سب کو تھانے بلا سکتا تھا، لیکن یہ سوچا کہ بیچاروں کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس واسطے ان کو تھانے بلانا مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے گھر کے ہر فرد سے بے شمار باتیں پوچھنی تھی۔ ٹھیک نہیں لگا کہ پورے خاندان کو تھانے بلا لیتا۔ اس طرح ان کو بھیج کر میں ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سے ملنا ضروری تھا۔ جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گھڑی دیکھی، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت اسٹیشن ماسٹر اپنے دفتر میں تھوڑے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دفتر بند ہو چکا تھا اور یہی مجھ کو توقع تھی۔ وہاں سے کلی کو پکڑا جو اسٹیشن ماسٹر کا گھر جانتا تھا۔ اس کا گھر دور نہیں تھا، ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی ہی دور ریلوے کے دیے ہوئے بنگلے میں رہتا تھا۔ اس وقت کسی کو جگانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں بھی تو اپنی ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا، اور ایک جوان آدمی مر گیا یا کسی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے بنگلے پر جا کر دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا، اور کچھ دیر بعد اسٹیشن ماسٹر خود ہی آنکھیں ملتا جمائیاں لیتا باہر آیا۔ مجھے افسوس ہے اسٹیشن ماسٹر صاحب، میں نے کہا، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے جس کو میں صبح تک ٹال نہیں سکتا۔ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ آپ کو بے آرام کی ہے۔ اس نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور مجھ کو اندر لے گیا، ایک کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں نے اسے پھر وہی سوال کیا جو ٹیلی فون پر بھی کر چکا تھا کہ ڈرائیور نے اور کیا بتایا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے وہی بات بتائی جو وہ ٹیلی فون پر بتا چکا تھا۔ میں نے آپ کو فون پر بھی کہا تھا، اسٹیشن ماسٹر نے کہا۔ ڈرائیور نے اس طرح بات کی تھی جیسے یہ کوئی خاص یا سنگین معاملہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اطلاع دی تھی کہ ایک آدمی اس کے انجن کی ٹکر سے گر پڑا تھا اور شاید وہ زندہ نہ ہو۔ پھر ایک مہربانی کریں، میں نے کہا، مجھ کو تفتیش کے واسطے ڈرائیور کی ضرورت ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا آپ اسے کل تک تھانے میرے پاس بھجوا سکتے ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر نے تقریباً 50 میل دور کے ایک اسٹیشن کا نام لیا اور کہا کہ وہ وہاں رہتا ہے اور اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے بلوا دیں اور وہ سرکاری طور پر میرے پاس آئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ وہ بذریعہ ٹیلی فون اطلاع کر دے گا اور کل دوپہر تک وہ آ جائے گا۔ یہ مسئلہ حل کر کے میں واپس تھانے آ کے اور اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح ابھی تاریخ تھی جب مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ ریڑھ کی ہڈی انجن کی ٹکر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور پیچھے کی طرف سے پسلیاں بھی بری طرح ٹوٹی تھیں۔ موت کا وقت بھی لکھا تھا، وہ تو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریل گاڑی اس مقام سے گزری تھی۔ اس رپورٹ سے مجھ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر انور کے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ انور کے گھر والی گلی مردوں سے بھری ہوئی تھی۔ رونا چیخنا باہر دور تک سنائی دے رہا تھا۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ جذبات سے اس قدر عاری اور خالی ہو گئے ہیں، اور ساتھ والے گھروں میں ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر پوری اونچی آواز میں گانے سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت لوگوں میں باہم ہمدردی اور پیار تھا۔ آج وہ وقت مجھ کو یاد آتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ انور کے گھر کی اتنی لمبی گلی ماتم قدہ بنی ہوئی تھی۔ مجھ کو جو بھی آدمی نظر آیا اس کے چہرے پر غم اور اداسی دیکھی۔ محلے داروں کو معلوم تھا کہ میں تفتیش کے واسطے آیا ہوں اور مجھ کو ماتم والے گھر بٹھانا مناسب نہیں۔ ایک معزز آدمی مجھ کو گلی کے ایک سرے پر اپنے مکان میں لے گیا اور بیٹھک کھول کر مجھ کو بٹھایا۔ اس علاقے کے نیم سرکاری افراد مثلاً ذیلدار وغیرہ میری فکرے ناول کی کہانی کی تعریف میں لکھے تھے۔ اس علاقے کے نیم سرکاری افراد مثلاً ذیلدار وغیرہ میری حاضری میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سب کو کہا کہ صاحب بار میرے بلانے کے انتظار میں رہیں
اور انور کے باپ کو میرے پاس بھیج دیں۔ انور کا باپ پہلے ہی باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور میں نے اس کو بٹھا لیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ شخص ایک رات میں ضعیف العمر ہو گیا ہو۔ بیچارے کے کندھے آگے جھکائے تھے۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ محسوس کیا تو یہاں آ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل یا اتفاقی حادثہ۔ میں آپ کو صرف یہ یقین دلاتا ہوں کہ تفتیش میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ رات 2 بجے کے بعد میں گھر پہنچا تھا اور ابھی سویرے نکلنے میں دیر تھی تو تھانے پہنچ کر آپ کے پاس آ گیا۔ اب یہ ثبوت آپ کو پیش کرنا ہے کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ انور کے باپ نے 3 یا 4 کاغذ میرے آگے رکھ کر کہا، یہ ہے میرے بیٹے کا صحیح ہینڈ رائٹنگ۔ آپ ہر اس فرد کو دکھا کر پوچھے جو میرے بیٹے کے ساتھ بے تکلف تعلقات رکھتا تھا۔ انور کی آخری تحریر جو اس کی جیب سے برآمد ہوئی تھی میری جیب میں تھی۔ میں نے وہ رکا نکالا اور کھول کر سامنے رکھ لیا۔ وہ کاغذات دیکھے جو اس کے باپ نے دیے تھے۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی تحریریں تھیں۔ انور ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شملہ گیا تھا اور وہاں سے اس نے گھر خط لکھا تھا۔ پھر وہ سرکاری ڈیوٹی پر اپنے ایک افسر کے ساتھ دلی گیا تھا اور وہاں سے اس نے گھر خط لکھا تھا۔ ان دنوں آٹا راشن کارڈ پر ملا کرتے تھے اور راشن کارڈ پر گھر کے تمام افراد کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ انور کی شادی ہو گئی تو ایک فرد کا اضافہ ہو گیا۔ انور نے ایک درخواست دی تھی کہ اس کے گھر کے راشن کارڈ میں ایک فرد کا اضافہ کیا جائے۔ معلوم نہیں یہ اضافہ ہوا تھا یا نہیں، البتہ یہ درخواست اس کے کاغذوں میں پڑی ہوئی ملی تو اس کا باپ وہ بھی اس خطوں کے ساتھ اٹھا لایا۔ پھر باپ نے 2-3 کتابیں میرے آگے رکھیں۔ یہ ناول تھے، ان پر انوار کے اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھا تھا۔ ایک ناول کے آخر میں اس نے کچھ فقرے ناول کی کہانی کی تعریف میں لکھے تھے۔ میں نے دیکھا یہ ساری تحریریں یعنی انور کے سارے خط اور ناولوں پر لکھے ہوئے نام وغیرہ سے صاف پتہ لگتا تھا کہ ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اس رکے کی تحریر دیکھی جو انور کی لاش کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ اس کا باپ اور بھائی ٹھیک کہتے تھے کہ ان تحریروں میں بہت ہی زیادہ فرق تھا اور کوئی ان پڑھ آدمی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا یہ رکا اس کا ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں۔ جس ہاتھ نے یہ خط لکھے ہیں اور جس ہاتھ نے ناولوں پر نام لکھا ہے، یہ تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے فیصلہ لکھ کر دینا تھا۔ عدالت میں صرف ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی رپورٹ تسلیم کی جاتی ہے۔ گزشتہ رات موقع واردات پر انور کے باپ اور بھائی نے انور کی بیوی کے چال چلن پر انور کے شبہے کو رد کر دیا تھا، بلکہ کچھ اس کی تعریف بھی کی تھی۔ اب میں تفصیلی تفتیش کے واسطے وہاں گیا تو بہتر یہ سمجھا کہ سب سے پہلے انور کی بیوی سے بات کی جائے۔ مجھ کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ چہرے سے اور بولنے کے انداز سے اور اپنی چھٹی حس سے یہ معلوم کر لیتا تھا کہ یہ آدمی یا عورت اندر سے کیا ہے اور باہر اور باتوں میں جو کچھ ہے وہ سب جعلی عکس ہے۔ کہ یہ آدمی عورت اندر سے کیا ہے اور باہر اور باتوں میں جو کچھ ہے وہ سب جعلی اور عکس ہے۔ میں نے انور کے باپ کو کہا کہ انور کی بیوی کو میرے پاس بھیج دے اور اس کو پوری تسلی اور دلاسا دے کر بھیجے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آئے گی، وہ ذرا سا بھی نہ ڈرے اور مجھ کو اپنا بھائی سمجھ کر میرے پاس بیٹھے۔ 10-12 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ انور کا باپ اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے باپ کو کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ انور کی بیوی خوبصورت لڑکی تھی اور غم کی بڑی دردناک تصویر بنی ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صدمے میں مزید اضافہ یہ ہو گیا تھا کہ خاوند نے اس پر بدچلنی اور بے وفائی کی تہمت لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ یا میرا کام تھا کہ کم سے کم اس طور صدمے سے میں اس لڑکی کو بچا لوں، اور اسی صورت میں ممکن تھا کہ ثابت کر دوں کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے۔ میں نے حسب عادت اس کی گھبراہٹ رفع کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اور اس کے بعد اسے پوچھا کہ گزشتہ رات اس کو انور کے باپ اور بھائی نے کیا بتایا تھا، وہ کس طرح فوت ہوئے۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے گھر میں سب کو بتایا تھا کہ انور کی جیب سے ایک رکا نکلا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کی ہے، لیکن باپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ تحریر انور کی ہے یا نہیں۔ کیا آپ مجھ کو وہ رکا دکھا سکتے ہیں؟ انور کی بیوی نے پوچھا۔ میری ڈائری میں اس لڑکی کا نام نصرت لکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ رکا اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے پڑھا اور رکا مجھے واپس دے دیا۔ نہیں صاحب، نصرت نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا، یہ تحریر میرے خاوند کی ہے ہی نہیں، اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس کو میرے خلاف کوئی شکایت نہیں رہی تھی اور میں نے اس کے سارے شک رفع کر دیے تھے۔ گھر میں اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں، صرف اللہ جانتا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے درمیان ایسی کوئی شک و شبے والی بات نہیں رہی تھی۔ خودکشی کی وجہ جو لکھی گئی ہے یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے، اور یہ انور نے لکھی ہی نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ہینڈ رائٹنگ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں؟ نصرت کی اس بات سے یہ بات نکل آئی کہ اب انور کے دل میں نصرت کے خلاف کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ شبہ موجود تھا اور اس واسطے ان کے درمیان ناچاکی تھی۔ میں تم کو چھوٹی بہن سمجھ کر بات کر رہا ہوں نصرت، میں نے کہا۔ صرف میں ہوں جو اس شک کو رفع کر کے ساری دنیا کو بتا سکتا ہوں۔ تم نے میری یہ مدد کرنی ہے کہ میں جو پوچھوں سچ بتانا، اور تم جو بیان دو وہ پورے کا پورا سچ ہو۔ اللہ کے سوا یہاں کوئی نہیں سن رہا، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کبھی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تھی
اور کبھی انور غصے میں آ کر تم کو گھر بھیج دیتا تھا۔ میں تو اب بھی 2-3 دنوں سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی، نصرت نے کہا۔ رات کو ایک آدمی ہمارے گھر آیا اور حادثے کی اطلاع دی۔ میں اور میرے ابو، امی اور بھائی دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے، لیکن میں روٹ کر یا انور سے جھگڑے پر گھر نہیں گئی تھی، بلکہ انور نے اپنی خوشی سے مجھے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ کبھی میں انور سے لڑائی جھگڑے کے بعد روٹ کر چلی گئی اور کبھی اس نے غصے میں آ کر بھیج دیا، اور کبھی 10 دن اور کبھی 15 دن بعد اپنے ماں باپ کے کہنے پر آیا اور مجھ کو گھر لے آیا۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی شک و شبہ اور کوئی ناچاکی نہیں رہی تھی۔ پہلے ناچاکی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ڈرے گھبرائے بغیر صحیح بات بتا دو، اور پھر میں اس پر پردہ ڈالوں گا اور سچ کو نکھار کر سامنے لے آؤں گا۔ اب کچھ پردے اٹھنے لگے۔ نصرت کی بابت یہ ذہن میں رکھیں کہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی تھی، اور اس کو بہت بڑی چوٹ پڑی تھی اور اس کی بدنامی بھی ہوئی تھی۔ اس واسطے وہ زخمی بلی بلکہ شیرنی کی طرح حملہ کرنے پر آئی ہوئی تھی۔ وہ کسی بڑے ہی اونچے خاندان کی لگتی تھی۔ اللہ نے اس کو جیسی شکل دی تھی ویسی عقل عطا کی تھی۔ اس نے یہ الفاظ بھی کہے جو آج تک مجھے یاد ہے کہ میں یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر ہی بیان نہیں دوں گی، بلکہ منڈیر پر کھڑی ہو کر ساری دنیا کو سناؤں گی کہ میں کیا ہوں اور میرا خاوند کیا تھا اور حقیقت کیا ہے۔ اس لڑکی نے میرے دل میں اپنی قدر اور قیمت پیدا کر لی۔ اس نے بڑا تفصیلی بیان دیا جو پورے کا پورا یہاں دینا ضروری نہیں۔ اصل جو مسئلہ تھا وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ لڑکی نصرت بہت خوبصورت بھی تھی اور 10 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی تھی، جو اس دور میں ایک مسلمان لڑکی کے واسطے اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی، اور پھر خاندان ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک تھا اور اس خاندان کی عزت بھی تھی۔ اس واسطے اس لڑکی کے رشتے کے خواہش مند 3-4 اچھے گھرانے والوں کے لوگ تھے۔ ہر لڑکی کے والدین کے سامنے یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ لڑکی ایک ہوتی ہے اور رشتہ مانگنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لڑکی تو ایک ہی جگہ دینی ہوتی ہے، باقی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان میں اگر کوئی اکھڑ اور بدماش ٹائپ لوگ ہوں تو باقاعدہ ہمیشہ کے لیے عداوت دل میں رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے رشتے سے جواب دے کر ان کی بے عزتی کر ڈالی ہے۔ نصرت کے رشتے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا۔ 2 لڑکوں کے والدین کو جواب دے دیا گیا اور نصرت کی شادی انور کے ساتھ کر دی گئی۔ نصرت نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے والدین کہتے تھے کہ انور کا خاندان بہت شریف اور عزت والا ہے اور اس گھر میں خوشحالی بھی ہے۔ نصرت نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ جن 2 لڑکوں کو قبول نہیں کیا گیا تھا ان کے والدین کا رد عمل کیا تھا۔ ایک گھر تو بالکل چپ ہو گیا، انہوں نے نہ کوئی ناراضگی رکھی نہ کبھی کوئی گلہ کیا، لیکن دوسرے گھر کے لڑکے نے نصرت کو تھوڑا سا پریشان کیا تھا۔ نصرت نے اس لڑکے کا نام محمود بتایا۔ محمود کا باپ افسری گریڈ میں فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھا۔ اس خاندان کو لوگ امیر خاندان کہتے تھے۔ محمود ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو گھر کی امیری نے اور والدین کے بیجا پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ اس میں اوچھا پن زیادہ تھا اور اپنے آپ کو فلموں کا ہیرو سمجھتا تھا۔ یہ خاندان نصرت کی رشتہ داری کے خاندانوں میں سے تھا۔ نصرت محمود کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور اس واسطے کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، محمود کے ساتھ اس کی سلام دعا بھی ہو جاتی تھی اور محمود اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ نصرت نے بیان میں کہا کہ محمود کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ اس کو مل جائے، لیکن نصرت نے اپنی زبان سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو محمود کے ساتھ نہ بیاہ دینا، یہ تو بڑا ہی گھٹیا لڑکا ہے۔ جب رشتے سے انکار ہو گیا تو شاید محمود کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ نصرت نے اپنی زبان سے اس کو نامنظور کیا ہے۔ یہ اس طرح پتہ لگا کہ انکار کے بعد اس نے نصرت کو کہا کہ اس نے اس کو نامنظور کر کے بہت برا کیا۔ میں نے نصرت سے پوچھا کہ محمود نے اس کو کبھی کوئی دھمکی دی تھی؟ نصرت نے جواب دیا، پہلے وہ بڑے روب اور کچھ دھمکی کے لہجے میں ہی بات کرتا تھا، لیکن ایک روز محمود نے اس کو گلی میں روک کر پھر ایسی بات کہی تو نصرت نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہاں میں نے خود تم کو دھتکارا ہے اور آئندہ مجھ کو راستے میں نہ روکنا، نہ کبھی مجھ کو ملنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد محمود نے اس کو کچھ بھی نہ کہا اور نصرت کی شادی انور کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد نصرت نے ایک بڑی ہی اہم بات بتائی۔ اکثر لڑکیاں اپنی بابت ایسی باتیں نہیں بتایا کرتی۔ شادی کے معاملے میں نصرت کی اپنی پسند تھی۔ یہ صرف پسند اور مرضی والی بات ہی نہیں تھی، بلکہ نصرت کی اس نوجوان کے ساتھ اچھی بھلی محبت تھی۔ اس کا نام عبدالستار تھا اور سب اس کو ستار کہتے تھے۔ ستار ان کے رشتے برادری کا لڑکا تھا اور ان کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ تھا کہ نصرت اور ستار کو آپس میں ملنے جلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ لڑک پن میں ہی ان کی محبت ہو گئی تھی۔ نوجوانی میں آ کر جب ان کے جذبات میں شدت اور سنجیدگی پیدا ہوئی تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن ستار کا خاندان مالی حیثیت سے نصرت کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ ستار کا خاندان غریب تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی وہ حیثیت نہیں بنتی تھی جو نصرت کے خاندان کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ستار کے والدین نے نصرت کا رشتہ مانگا ہی نہیں۔ نصرت نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ وہ ستار کو چاہتی ہے، لیکن ماں نے اس کو سمجھا بجھا کر اس کی خواہش رد کر دی تھی۔ یہ نصرت کی خاندانی شرافت تھی کہ اس نے محبت کو دل میں دبا لی اور والدین کی پسند قبول کر لی۔ ستار اور نصرت کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ نصرت نے یہ صدمہ برداشت کر لیا، لیکن ستار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
شادی کے بعد ستار نصرت سے ملا تھا اور وہ روتا بھی تھا اور کہتا تھا کہ وہ شادی کرے گا ہی نہیں اور یہی دعا کرتا رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح نصرت اس کو مل جائے۔ نصرت نے اس کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا، وہ اللہ کی مرضی کو قبول کر لے۔ پھر نصرت نے ستار سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ شادی کو 4 مہینے گزر گئے تو ایک روز انور 4 بجے سے تھوڑا بعد اپنے معمول کے مطابق دفتر سے گھر پہنچا اور نصرت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نصرت گئی تو انور نے ایک رکا نصرت کو دیا اور کہا کہ اسے پڑھو اور مجھ کو جواب دو۔ نصرت نے رکا پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رکا پڑھ کر وہ انور کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ رکا نصرت کے نام تھا اور اس کے نیچے عبدالستار لکھا ہوا تھا۔ رکے میں محبت کا بڑا شدید اظہار کیا ہوا تھا اور لکھا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہیں دل سے اتار دوں، لیکن میں جتنی کوشش کرتا ہوں تم اتنا ہی زیادہ مضبوطی سے میرے دل کو گرفت میں لے لیتی ہو۔ اگر مجھ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو پہلے سے زیادہ ملا کرو، ورنہ میں معلوم نہیں کیا کر بیٹھوں۔ یہ رکا لفافے میں نہیں تھا بلکہ ویسے ہی کاغذ طے کر کے کسی نے اس چھوٹے سے لیٹر باکس میں ڈال دیا تھا جو انور کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا لیٹر باکس گھر کی ڈاک کے واسطے دروازے کے ساتھ لگایا گیا تھا، جیسے کہ شہروں کے گھروں کے باہر لوگ لگا کر رکھتے ہیں۔ انور دفتر سے آیا تو حسب عادت لیٹر باکس کھول کر دیکھا تو اس میں سے یہ رکا نکلا۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ خامند کو اپنی بیوی کی بابت ایسا رکا دیکھ کر کتنا زیادہ غصہ آیا ہوگا اور اس کی جذباتی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ نصرت نے بتایا کہ انور بہت حساس آدمی تھا اور اس کا غصہ بڑی جلدی آتا تھا اور اس میں ایک خرابی یہ تھی کہ بات کی گہرائی تک جاتا ہی نہیں تھا۔ تحمل اور بردباری تو اس میں تھی ہی نہیں۔ اس نے نصرت سے جواب طلبی کی اور یہ تہمت لگائی کہ وہ ستار سے ملتی رہتی ہے۔ نصرت نے اس کو تسلی دینے کے واسطے بہت کچھ کہا، لیکن انور پر جو کیفیت بن گئی تھی وہ اس کے قابو سے باہر تھی۔ وہ نصرت کی کوئی دلیل اور کوئی قسم قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ نصرت کو اچانک خیال آ گیا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ستار کی تو ہے ہی نہیں۔ ان کی آپس میں اتنی زیادہ محبت اور بے تکلفی تھی اور میل جول بھی تھا، اس واسطے ایک دوسرے کی تحریر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ نصرت نے انور کو یہ بات بتائی تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ نصرت نے کہا اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو ستار کی تحریر دکھائے۔ انور تو اپنے آپ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے جو نصرت پر تہمت لگائی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ رکا ستار کا ہی ہے۔ آخر بہت ہی جھک جھک اور ترش کلامی کے بعد بات یہاں ختم ہوئی کہ انور نے نصرت سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ستار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گی اور یہ رکا بازی نہیں چلے گی۔ نصرت نے اس کو کہا کہ وہ جب اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو انور کسی نہ کسی طرح دیکھ لیا کرے کہ وہ ستار سے ملتی ہے یا نہیں۔ ابھی 20-22 دن ہی گزرے تھے کہ ایسا ہی ایک اور رکا پہلے کی طرح لیٹر باکس سے ملا اور یہ بھی انور نے دفتر سے آ کر لیٹر باکس کھولا اور رکا نکلا۔ اب تو انور نے ادھم بپا کر دی اور کہا کہ یہ 2 رکے تو اتفاق سے انور کو مل گئے ہیں، اللہ جانے ایسے کتنے اور رکے آتے ہوں گے اور نصرت بھی ان کا جواب دیتی ہوگی۔ یہاں سے میاں بیوی میں ہنسی تو میں ہو گئی اور نصرت اس دن بہت روئی۔ انور کوئی بات سننے کے واسطے تیار نہیں تھا۔ معلوم نہیں کیوں انور نے یہ احتیاط کی کہ یہ رکے اپنے والدین یا گھر کے کسی اور فرد کو نہ دکھائے۔ اب تو میاں بیوی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہونے لگی اور ان کی جو بے تکلفی تھی اس میں زہر پیدا ہو گیا۔ انور ذرا سی بات پر نصرت پر غصہ جھاڑ دیتا اور اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ گھر میں نصرت کا دوسرے افراد کے ساتھ رویہ بہت ہی ٹھیک رہتا تھا، جو اس نے ان حالات میں بھی ٹھیک رکھا۔ گھر والوں کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے۔ 2-2.5 مہینے گزر گئے، کوئی رکا نہ آیا، لیکن انور نصرت سے بدظن ہو گیا اور یہ شبہ اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ نصرت اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہی۔ اب تو نصرت کو بھی غصہ آنے لگا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انور کبھی کبھی نصرت کو غصے میں اس کے گھر بھیج دیتا اور پھر کچھ دنوں بعد لے کر بھی آتا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد ایک روز پھر رکا آ گیا۔ یہ بھی پہلے 2 رکوں کی طرح لیٹر باکس سے انور نے نکالا تھا۔ میں نے اس موقع پر نصرت سے پوچھا تھا کہ یہ رکے گھر کے کسی اور فرد کے ہاتھ کیوں نہیں آتے تھے۔ نصرت نے بڑا اچھا جواب دیا، جو یہ تھا کہ ڈاکیا 12 بجے سے 1 بجے کے درمیان گلی سے گزرتا ہے اور 1 بجے کے بعد گھر کا کوئی نہ کوئی فرد لیٹر باکس کھول کر دیکھتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈاک نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ یہ رکا کوئی اس وقت ڈال جاتا تھا جب انور کا دفتر سے آنے کا وقت ہو جاتا تھا۔ اس طرح رکا انور کے ہاتھ لگتا تھا۔ اگر میں ستار نصرت کی محبت کی کہانی اور نصرت اور انور کی ازدواجی زندگی کے حالات سنا رہا ہوتا تو پوری تفصیل سے بیان کرتا، لیکن میں ایک تفتیشی کہانی سنا رہا ہوں، اس واسطے باقی تفصیلات کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عبدالستار کے رکے آتے رہے اور ان کے باعث انور اور نصرت کی ازدواجی زندگی میں اتنی سخت ناچاکی پیدا ہو گئی کہ انور نے نصرت کو طلاق کی دھمکی بھی ایک بار دے دی تھی۔ ان کے گھر والے بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ تیسرے رکے میں ستار نے کچھ ایسے لفظ لکھ دیے تھے
جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب کسی نہ کسی طرح نصرت کو اس ازدواجی زندگی سے یعنی انور سے آزاد کرا لے گا۔ تینوں رخوں میں ایسے الفاظ ضرور ہوتے تھے جن سے صاف پتہ لگتا تھا کہ نصرت ستار کو ضرور ملتی ہے۔ مثلاً مجھ کو یہ الفاظ آج بھی یاد ہے کہ تم اس دن ملی تھی تو بہت باتیں ہوئی تھیں، اب اگلی ملاقات پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ بڑی خطرناک رکا تھا، یعنی تیسرا رکا۔ اس رکے کے پیش نظر ستار میرا نمبر ایک مشتبہ بن گیا، لیکن نصرت کہتی تھی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ستار کی نہیں۔ میں اس کی یہ دلیل نہیں مان سکتا تھا، اس واسطے کہ ستار یہ احتیاط کرتا ہوگا کہ اس کا اپنا ہینڈ رائٹنگ نہ پہچانا جائے تاکہ بات کھل جانے پر وہ یہ کہہ سکے کہ یہ رکے تو میں نے لکھے ہی نہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ ستار بڑا چالاک نوجوان ہے اور اس نے یہ رکے اپنے کسی دوست سے لکھوائے ہیں۔ انور نے یہ رکے پھاڑ دیے ہوں گے، میں نے کہا۔ نہیں، نصرت نے کہا، میرے سامنے اس نے کوئی رکا نہیں پھاڑا تھا۔ مجھے امید ہے یہ رکے اس نے اپنے اٹیچی کیس یا الماری میں محفوظ رکھ لیے ہوں گے۔ ان رکوں کو وہ کسی بھی وقت میرے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے کہیں دیکھے تو نہیں، اگر اس کا اٹیچی اور الماری کھلوا کر تلاشی لی جائے تو شاید رکے مل جائیں۔ تم نے کہا تھا کہ انور کے دل سے سارے شک و شبے نکل گئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کس طرح ہوا تھا؟ یہ رکے آنا بند ہو گئے، نصرت نے جواب دیا۔ میں نے دلی طور پر انور کے ساتھ بڑا پیارا سلوک جاری رکھا اور اس کو عملی طور پر یقین دلاتی رہی کہ میں صرف اس کی ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے ایک رات ستار کے موضوع پر بات شروع ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ انور بات سننا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو منوا لیا کہ میں کوئی بے وفائی نہیں کر رہی اور کبھی کی بھی ہے تو آئندہ نہیں ہوگی۔ نصرت نے مجھ کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے انور کو کس طرح راضی کیا اور اس کے دل کو صاف کر دیا تھا۔ ایک بات بتاؤ نصرت، میں نے کہا، ان رکوں نے تمہاری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ قدرتی بات ہے کہ تم ستار سے ملی ہوگی، اس کو یہ سارا مسئلہ بتایا ہوگا۔ نصرت سچ بولنے والی لڑکی تھی، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ وہ ستار سے ملتی تھی اور ستار قسمیں کھاتا تھا کہ اس نے ایسا کوئی رکا بھیجا اور نہ ایسی ویسی کوئی ذلیل حرکت کرنے کی سوچ سکتا ہے۔ نصرت نے ایک عورت کا نام لیا، میرا خیال ہے کہ یہ نام زیبو تھا۔ ڈائری میں نام نہیں لکھا ہوا، کچھ یاد آتا ہے کہ نام ایسے ہی تھا اور زیبو ہی تھا۔ آپ نے میری اور جناب احمد یار خان صاحب کی تفتیشی کہانیوں میں ایسی عورتوں کا ذکر پڑھا ہوگا۔ یہ عورتیں کھاتے پیتے گھروں کا کام کاج کرتی ہیں اور اس طرح روزی کماتی ہیں۔ یہ اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ یہ گھر کی بیدی بن جاتی ہیں اور عورتوں کی ملاقاتیں ان کے آشناؤں سے کراتی ہیں اور محبت کرنے والے لڑکے لڑکیوں کے پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ میں ایسی استادی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر کسی کے دل پر قبضہ کر کے ہر کسی کی ہمراز بن جاتی ہیں۔ یہ عورتیں ہر برا فیل کرتی ہیں لیکن ایسی صفائی سے کہ ہر کوئی ان کو اچھا سمجھتا ہے۔ زیبو اسی ٹائپ کی عورت تھی۔ نصرت کے ماں باپ کے گھر اس کا آنا جانا زیادہ تھا، ان کے گھر کے کچھ کام زیبو ہی کرتی تھی۔ انور کے گھر میں بھی زیبو نے ٹھیک ٹھاک اعتبار پیدا کیا ہوا تھا۔ ایک بار نصرت نے زیبو کو الگ بٹھا کر کہا کہ ستار کو کہنا کہ اس طرح رکا نہ بھیجے، اس طرح میری بدنامی ہوتی ہے اور انور کے ساتھ اس معاملے میں میری انبن ہو گئی ہے۔ نصرت نے یہ بھی بتایا کہ زیبو کو ان کی محبت کا علم تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ زیبو نے ستار کو جا کر میرا یہ پیغام دیا تو وہ یہ جواب لائی کہ ستار حیران ہو رہا تھا کہ اس نے تو کوئی رکا لکھا ہی نہیں ہے، کہ اس نے تو کوئی رکا نہیں لکھا، نہ ہی اس کے لیٹر باکس میں ڈالا ہے۔ یہ پہلے رکے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد نصرت خود ستار سے ملی تھی اور ستار نے اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس طرح اس کو بدنام نہیں کرے گا اور ایسی گھٹیا حرکت کی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نصرت اور اس کے پورے خاندان کے واسطے بہت بری صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی ہر طرف گلی گلی بدنامی ہو گئی۔ معلوم نہیں کون یہ ساری کہانیاں اور وارداتیں جن کا تعلق ستار اور نصرت کی محبت کے ساتھ تھا ہر طرف پھیلاتا پھر رہا تھا۔ نصرت نے بتایا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ستار نصرت کے نام رکے لکھتا ہے اور نصرت اس کو ملتی ہے۔ ان دونوں نے مل کر انور کو الو بنایا ہوا ہے۔ میں نے کچھ اور سوال و جواب کیے اور مزید باتیں معلوم ہوئیں اور کچھ اپنے شکوک رفع کیے۔ پھر میں نے انور کے باپ کو بلایا اور نصرت کی موجودگی میں کہا کہ میں انور کے اٹیچی کیس اور اس کی الماری کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ باپ اسی وقت مجھ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ انور کا گھر تو کربلا بنا ہوا تھا۔ انور کی رشتے برادری کی عورتیں شاید آ گئی تھیں اور وہ سب بین کر رہی تھیں۔ یہ آوازیں اور یہ منظر میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ خاصی بڑی پرانی ٹائپ کی حویلی تھی۔ مجھ کو اندر لے گئے لیکن خدا کا شکر ہے کہ صحن میں نہ جانا پڑا جہاں انور کی میت رکھی ہوئی تھی۔ دیوڑی سے ہی سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ انور اور نصرت کا کمرہ بلائی منزل میں تھا۔ انور کا اٹیچی اس کی الماری کو تالے لگے ہوئے تھے۔ نصرت نے میز کی درازیں دیکھی تو ایک دراز میں سے چابیاں نکل آئیں۔ میں نے پہلے اٹیچی کھولا، اس کی ساری چیزیں باہر نکالی لیکن مطلوبہ رکے نہ ملے۔ پھر الماری کھولی جس میں کچھ کتابیں اور کاغذات، ایسی ضرورت کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی تلاشی لیتے لیتے ایک فائل ملی اور اس میں سے تینوں رکے مل گئے۔ میں نے پہلے ہی رکے کی تہیں کھول کر دیکھا تو ہینڈ رائٹنگ مانوس لگا جیسے یہ تحریر میری جانی پہچانی ہو۔ میں نے فوراً جیب سے وہ رکا نکالا جو انور کی لاش کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہینڈ رائٹنگ بالکل ایک جیسا تھا۔
پھر دوسرے 2 رکے دیکھے، یہ بھی اسی ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ایک خاص بات دیکھی، وہ یہ کہ چاروں کاغذ ایک ہی جیسے تھے، ان کی لمبائی چوڑائی بالکل ایک جیسی تھی، اور یہ تمام کاغذ اوپر سے کالے ہوئے تھے۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ رائٹنگ پیڈ میں سے نکالے گئے ہیں، اور پیڈ کے اوپر جو نام ایڈریس وغیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ ایک کاغذ کے اوپر والے سرے پر چھپے ہوئے ایک لفظ کا نیچے والا تھوڑا سا حصہ موجود تھا، یعنی نام اور ایڈریس والا حصہ اس طرح کاٹا گیا کہ ایک لفظ کے تمام حروف نیچے سے ذرا ذرا موجود تھے۔ یہ انگریزی کا لفظ امبالہ تھا۔ اس کے نیچے والا ذرا جتنا حصہ، پھر این، اور پھر اسی طرح ہر حرف کا نیچے کا بہت ہی تھوڑا حصہ موجود تھا۔ کسی عام آدمی کی نظر شاید اس پر نہ پڑتی۔ میری نظر نے یہ دیکھ اور پہچان لیا کہ پیڈ کا اوپری حصہ پھاڑنے والے نے پوری احتیاط نہیں کی۔ یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ یہ 4 تحریریں کیا تھیں۔ ایک رکا جو انور کی جیب سے برآمد ہوا تھا، اور باقی 3 رکے جو انور نے اپنے گھر کے لیٹر باکس سے نکالے تھے۔ اب تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ انور کی جیب سے جو رکا برآمد ہوا تھا وہ اس کا لکھا ہوا نہیں تھا۔ میں یہ رکے اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے نکل آیا، اور انور کے باپ اور اس کے بڑے بھائی کو ساتھ لے کر اسی بیٹھک میں جا بیٹھا جہاں مجھ کو صبح بٹھایا گیا تھا۔ ان دونوں سے میں نے کچھ اور باتیں پوچھی۔ دونوں نے تصدیق کر دی۔ انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ مہینے 1.5 مہینے سے انور اور نصرت کی آئے روز کی جھک جھک اور ناچاکی ختم ہو گئی تھی، اور وہ دونوں بڑے پیار سے ہنستے کھیلتے رہنے لگے تھے۔ نصرت کے ساتھ اتنی زیادہ باتیں ہوئی تھی کہ میں جب وہاں سے واپس تھانے پہنچا تو دن کے 2 بج چکے تھے۔ میں تھانے پہنچا تو انجن ڈرائیور آیا بیٹھا تھا۔ وہ 5-10 منٹ پہلے پہنچا تھا۔ یہ اس وقت کے انتظامات تھے، اور فرشناسی بھی کہ اتنی جلدی اسٹیشن ماسٹر نے ڈرائیور کو بلوا لیا اور تھانے بھیج دیا تھا۔ وہ بھی کرسچن تھا، خوش طبع آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے واسطے چائے وغیرہ منگوائی۔ انسپکٹر صاحب، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس شخص کو دانستہ ٹکر نہیں ماری تھی۔ مجھ کو حوالات میں بند نہ کر دینا، یہ ریل گاڑی تھی، کار یا بس نہیں تھی کہ آدمی آگے آ جائے تو گاڑی کو ایک طرف کر لیا جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، کہ ریل گاڑی کو یک لخت بریک بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف اس واسطے دی ہے کہ مجھ کو صرف یہ بتا دیں کہ اس آدمی کو ٹکر کس طرح لگی اور وہ کہاں تھا، اور یہ سب کیسے ہوا۔ میں آپ کے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہا، ڈرائیور نے کہا، صرف دلچسپی کی خاطر پوچھا ہوں کہ گاڑی کے نیچے لوگ آتے ہی رہتے ہیں، آپ اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ میری تو جان پر بن گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ گاڑی کے نیچے آ کر کٹ جانے والا شخص خودکشی کرتا ہے یا غلطی سے گاڑی کے آگے آ جاتا ہے؟ دونوں صورتوں میں پولیس اتنا ہی کرتی ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروا کے لاش وارثوں کے حوالے کر دیتی ہے، لیکن یہ کیس نہ ہی خودکشی کا ہے، نہ ہی اتفاقیہ یا حادثاتی موت ہے، بلکہ یہ قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس کے انجن کی ٹکر سے مرنے والے کی جیب سے ایک رکا برآمد ہوا تھا جو مشکوک تحریر ہے۔ ڈرائیور کو ساری بات سنا چکا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا تاثر کچھ بدل سا گیا، اور اس کی آنکھیں کچھ زیادہ کھل گئیں۔ اس نے اس طرح آہستہ آہستہ سر اوپر نیچے ہلایا جیسے اس کو کوئی خاص خیال آ گیا ہو۔ آپ کا یہ شک غلط نہیں ہو سکتا، ڈرائیور نے کہا، میں آپ کو یہ سارا منظر اور وقوع بڑے صاف لفظوں میں سنا دیتا ہوں، اور رائے آپ خود قائم کر لیں۔ رات گہری اندھیری تھی، انجن کی سامنے والی روشنی بالکل ٹھیک اور صاف تھی، اور اس میں دور تک نظر کام کرتی تھی۔ میں اس وقت آگے دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف میرا فائر مین آگے کو دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ عام طور پر آگے کم ہی دیکھا کرتے ہیں، لیکن آگے اسٹیشن آ رہا تھا اور انجن آؤٹر سگنل کے قریب پہنچ رہا تھا، اور اس واسطے میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ آؤٹر سگنل اور اس کے بعد آنے والا سگنل ڈاؤن ہے یا نہیں۔ مجھ کو سگنل کی سبز بتی جلتی نظر آئی، اور جب انجن آؤٹر سگنل سے آگے نکل گیا تو ذرا ہی آگے مجھ کو ریلوے لائن کے قریب بائیں طرف 4 آدمی کھڑے نظر آئے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ گاڑی آ رہی ہے۔ انجن کی روشنی اور گاڑی کا شور ایسا تھا کہ وہ بے خبر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ میں احتیاطاً فائر مین سے کہنے والا تھا کہ وسل بجا دے۔ اس نے پہلی وسل دے دی۔ وہ انجن کی دوسری سائڈ پر تھا، اور وسل بجانے والا تار اس کے قریب تھا۔ میں ان چاروں کو دیکھتا رہا۔ مجھ کو اس طرح لگا جیسے 3 آدمیوں نے ایک آدمی کو ریلوے لائن کی طرف گھسیٹا اور دھکیلا ہو۔ انجن بالکل ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے انجن کی اسٹیم کچھ دیر پہلے بند کر دی تھی، پھر بھی رفتار تیز تھی۔ اب فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے وہ چاروں انجن کی روشنی میں اور صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک آدمی کو 2 آدمیوں نے لائن کی طرف دھکیلا اور لائن سے دور دوڑتے ہوئے بیٹھ گئے، اور چوتھا انجن کے قریب ہو گیا۔ اس کو اس کے ساتھ والے آدمیوں نے یقیناً پیچھے سے دھکا دیا تھا کہ وہ لائن پر گر جائے یا کھڑے کھڑے انجن کے آگے آ جائے۔ میں نے اتنا ہی دیکھا ہے کہ انجن نے اس آدمی کو ٹکر ماری اور انجن آگے نکل گیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ انجن کی روشنی آگے نکل گئی اور پیچھے اندھیرا رہ گیا۔ باہر سے بڑی ٹھنڈی ہوا میرے منہ پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث میری آنکھوں میں کچھ پانی سا آ رہا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ آدمی انجن کی ٹکر سے لائن کے اندر گرا یا باہر کو۔ پہلے مجھ کو شک تھا کہ اس آدمی کو لائن کی طرف دھکیلا گیا تھا،
یہ میں نے اس طرح دیکھا تھا جس طرح دھند میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، لیکن اب آپ نے قتل کا شک ظاہر کیا تو میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لایا تو اب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرنے والے کو اس کے ساتھ والے آدمیوں نے لائن کی طرف دھکا دیا تھا اور اس طرح وہ انجن کے آگے آ گیا، اس کو پیچھے ہٹنے کی مہلت نہ ملی اور وہ لائن پر شاید نہیں گرا تھا۔ یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اسٹیشن پر جا کر اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دی تھی، یہ میرا فرض بنتا تھا، لیکن اس وقت میں نے اس وقوعے یا حادثے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میں نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں، اچھی طرح یاد کر کے آپ کو ہر سوال کا تسلی بخش جواب دوں گا۔ اس ڈرائیور نے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی تھی۔ پھر بھی میں نے پوری طرح یقین کرنے کے واسطے سے کچھ باتیں پوچھی اور وہ جواب دیتا رہا۔ آخر کو اس کو میں نے بتایا کہ یہ کیس جب عدالت میں جائے گا تو اس کو یہ بیان وہاں دینا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے تو کوئی شک رہنے ہی نہیں دیا تھا، یہ تو 100% یقین ہو گیا کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں تھی، نہ انور اتفاقیہ انجن کے آگے آیا تھا۔ اب یہی صورت تصدیق شدہ تھی کہ انور کو اس طریقے سے قتل کیا گیا کہ اس کو دھکا دے کر انجن کے آگے پھینکا گیا تھا۔ اب یہ میرا مسئلہ تھا کہ معلوم کروں یہ 3 آدمی کون تھے۔ ڈرائیور سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ ان 3 آدمیوں کو یا کسی ایک کو بھی پہچان سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس واسطے ممکن نہیں تھا کہ چہرے پہچان سکتا۔ اب بہت ہی ضروری ہو گیا تھا کہ تفتیش تیز کر دی جائے۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد 2 مخبر آ گئے۔ یہ دونوں اچھے اخلاق کے آدمی تھے اور اتنے جرائم پیشہ بھی نہیں تھے کہ ان کو میں ہسٹری شیٹر کہتا۔ آپ نے اپنے شہر و قصبوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی بھی قسم کا ظاہری طور پر کام کاج نہیں کرتا، لیکن اس کے گھر کی دال روٹی ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ جواریوں اور عادی مجرموں کے گہرے دوست ہوتے ہیں اور پولیس کا کام بھی کرتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ملے چھوٹی موٹی واردات بھی کر لیا کرتے ہیں۔ کام کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، 4 پیسے ملنے کی توقع ہو تو وہ انتہائی گھٹیا کام بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ جو پولیس کے مخبر بن جاتے ہیں تو اپنے سگے ماں باپ کے خلاف مخبری سے بھی نہیں ٹلتے۔ مجموعی طور پر یہ لوگ پولیس کے کام آتے ہیں، ان سے بہت مدد ملتی ہے۔ ایسے 2 مخبر آ گئے تھے اور مجھ کو بتایا گیا کہ وہ کوئی خاص خبریں لائیں۔ میں نے ایک کو اپنے پاس بلایا، اس کی رپورٹ لی، اس سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھا، اور پھر دوسرے کو بلایا، اس کی رپورٹ لی۔ ان دونوں کی رپورٹ ایک جیسی تھی۔ متصلاً رپورٹ یہ تھی کہ نصرت کو انہوں نے عبدالستار سے ملتے چند مرتبہ دیکھا تھا۔ ان دونوں نے اپنے ذرائع کے مطابق اور اپنی مخبر فطرت کے زیر اثر ان دونوں پر نظر رکھی، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ نصرت ستار سے چوری چھپے ملتی ہے اور اپنے خامد کو چاہنے کی بجائے ستار کے ساتھ تعلق رکھا ہے۔ ان دونوں کا مطلب یہ تھا کہ شادی سے پہلے تو نصرت اور ستار کی صاف ستھری محبت ہوگی، لیکن اب ان کے تعلقات ناجائز ہو گئے تھے۔ یہ تو ان دونوں مخبروں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی اس خفیہ محبت کا انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ یہ ان مخبروں کی دلچسپی کی بات تھی، اس واسطے ان کو دیکھتے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس ذہنیت کے آدمی تھے۔ مجھ کو یقین ہے کہ انہوں نے ایسا موقع تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان کو بلیک میل کر کے پیسہ کمایا جائے۔ مجھ کو ان سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کے ارادے کیا تھے۔ میری ضرورت صرف یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کہ نصرت اپنے خامد کے ساتھ بے وفائی کرتی تھی اور ستار سے خفیہ ملاقاتیں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ یہ میں اس خیال کے تحت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انور کے قتل میں نصرت بھی شامل ہو۔ میں نے اگر نصرت کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اعتماد سے سچ بول رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اخلاقی طور پر یا چال چلن کے لحاظ سے بھی صاف ستھری۔ تفتیش تو ذرا سی شک پر بھی کی جاتی ہے۔ ان دونوں مخبروں نے زیبو کا نام بھی لیا اور کہا کہ ستار اور نصرت کی ملاقاتیں بعض اوقات زیبو کرواتی ہے اور ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ نصرت نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے زیبو کی زبانی ستار کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ رک کے نہ لکھا کرے۔ اب ان مخبروں کی بات سن کر مجھ کو ذرا سے بھی شک نہ ہوا۔ وہ تو نصرت اپنی زبان سے ظاہر کر چکی تھی کہ زیبو کو اس نے اعتماد میں لیا تھا۔ ان دونوں مخبروں نے بتایا کہ ستار ٹھیک آدمی نہیں، اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں، اور وہ شریف لڑکا ہے یا نہیں۔ دونوں مخبروں نے کہا کہ وہ کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ سچ ہے کہ ستار نے 2-3 موقعوں پر کہا تھا کہ وہ نصرت کے ساتھ شادی کر کے رہے گا، خواہ اس کو قتل کی واردات ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مختصر یہ کہ اس کے بارے میں ان دونوں کی رپورٹ خطرناک تھی، اور وہ ثابت کر رہے تھے کہ ستار پکا بدماش ہے اور کسی بھی حد تک پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے بعد میں نے شام کے بعد زیبو کو تھانے بلایا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میں نے دل میں کہا کہ یہ عورت پولیس کے کام کی چیز ہے۔ عمر اس کی 35-36 سال رہی ہوگی، لیکن لگتی عمر سے کم تھی۔ اللہ نے کیا کشش والا جسم اس کو دیا تھا، اور چہرے کے نین نقش اور آنکھیں ایسے جیسے مسکرا رہی ہوں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ایک مزدور پیشہ حامد کی بیوی ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہے۔
آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ فلاں آدمی اس قدر چالاک اور سیاست باز ہے کہ آسمان پر جا کر ٹاکی لگا سکتا ہے، اتار بھی سکتا ہے۔ یہ محاورہ اس عورت پر فٹ آتا تھا جس کا نام زیبو تھا۔ میں نے اس سے نصرت کی بابت پوچھا تو اس نے میری بات مکمل ہونے ہی نہ دی اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس مسکراہٹ ہی سے سمجھ گیا کہ اس کی رپورٹ نصرت کی بابت ٹھیک نہیں۔ اس نے بالکل وہی رپورٹ تھی جو دو مخبر دے چکے تھے، بلکہ مجھ کو کچھ شک سا ہوا جیسے ان تینوں نے آپس میں بیان ملا لیے تھے اور کسی ایک کے فائدے کے واسطے ایک جیسی رپورٹ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ شک آیا اور میرے دماغ سے نکل گیا۔ میں نے سوچا ستار اور نصرت بے احتیاطی سے ملتے ملاتے ہوں گے اور مخبروں نے اس عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ زیبو نے یہ فالتو بات بتائی کہ نصرت کے پیغام وہی ستار تک لے جاتی تھی اور ستار کے پیغام نصرت کو پہنچاتی تھی۔ میں اس کے بیان کے دوران اسے کچھ سوال بھی کرتا جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ تینوں رکے ستار نے لکھے تھے اور اس نے یعنی زیبو نے لیٹر باکس میں ڈالے تھے۔ ستار نے یہ کہا تھا کہ رکے 4 بجے سے پہلے لیٹر باکس میں ڈالے جائیں تاکہ انور دفتر سے آئے تو اسے نکال لے۔ ستار کا مقصد یہ تھا کہ ان رکوں کے ذریعے انور اور نصرت میں غلط فہمی پیدا کی جائے اور انور نصرت کو بدچلن سمجھ کر طلاق دے دے۔ اس کے بعد نصرت اور ستار نے طے کر رکھا تھا کہ شادی کر لیں گے، نہ ہوئی تو کہیں بھاگ چلیں گے یا عدالت میں جا کر شادی کر لیں گے۔ زیبو نے یہ بھی بتایا کہ ستار کے منہ سے 1-2 مرتبہ اس قسم کے الفاظ نکلے کہ میری یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی تو انور کو کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹا دوں گا۔ میں نے زیبو سے پوچھا کہ ستار جب اسے رکا دیتا تھا تو کیا یہ رکا اس کے سامنے لکھتا تھا یا پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا؟ زیبو نے ذرا سوچا، پھر اس نے بتایا کہ 2 مرتبہ اس نے جیب سے رکا نکال کر اس کو دیا تھا اور تیسری مرتبہ اس نے کہا تھا کہ ذرا اندر گپ شپ لگاؤ، میں رکا لکھ لیتا ہوں۔ زیبو نے ذرا سوچا، پھر اس نے بتایا کہ 2 مرتبہ اس نے جیب سے رکا نکال کر اس کو دیا تھا اور تیسری مرتبہ اس نے کہا تھا کہ ذرا اندر گپ شپ لگاؤ، میں رکا لکھ لیتا ہوں، یہ لے کر جانا۔ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ یقین ہو جائے کہ یہ رکے ستار کے ہی لکھے ہوئے تھے۔ زیبو کے جواب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ ایک رکا ستار نے لکھ کر دیا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ تحریر ستار کی ہے۔ میں نے زیبو کو گھر بھیج دیا اور ASI کو بلا کر ستار کا ایڈریس دیا اور کہا کہ کل علیل صبح یہ شخص تھانے میں موجود ہو۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور رات کے 11 بج رہے تھے۔ بس صبح سورج نکلتے وقت تھانے گیا تو ستار تقریباً اس وقت آ گیا۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا اور بٹھایا۔ وہ 24-25 سال کا خوبرو جوان تھا اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں سویلین کلرک تھا۔ چہرے سے ہی لگتا تھا کہ وہ سخت خوفزدہ ہے۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی اور یہی بہتر سمجھا کہ اس کو مزید خوف میں مبتلا کر دوں۔ اس کو کہا کہ اس کی خیریت اسی میں ہے کہ فوراً سچ بول دے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ اور آنکھیں کھولے ہوئے مجھ کو دیکھتا رہا۔ میں نے تم کو ہم ہاں نہیں بلا لیا، میں نے کہا تمہارے خلاف بڑی پکی شہادت ملی ہے، اس واسطے تم کو بلایا، تم مت بولو، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے اور نصرت کے تعلقات کیسے ہیں اور تم دونوں کے پروگرام کیا ہیں۔ نہیں جناب، اس نے سخت ڈری ہوئی آواز میں کہا، نصرت کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ہم نے کوئی ایسا ویسا پروگرام بنایا ہے۔ کیا تم اور نصرت عشق و محبت کا ڈرامہ نہیں چلا رہے تھے؟ میں نے پوچھا اور اس کے جواب سے پہلے کہا تمہاری تو اس کے ساتھ بڑی پرانی محبت ہے۔ بالکل نہیں جناب، اس نے کانپتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا، شادی سے پہلے کبھی کبھی اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی، اس کی شادی ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے خلاف شک کو زیادہ پختہ کر دیا۔ وہ اتنی سی بات بھی نہیں مانا کہ وہ نصرت اس کو چاہتی تھی۔ نصرت نے تو بڑی جرأت سے کہا تھا کہ وہ لوگ آپس میں محبت کرتے تھے اور وہ ستار کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ستار تو بالکل ہی مکر رہا تھا۔ میں نے اس کو ڈرایا کہ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا تو میں اس کے ساتھ وہی والا سلوک کروں گا جو مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر بھی وہ انکار ہی کرتا رہا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بالکل ہی بدل گیا تھا اور جب بولتا تھا تو پہلے اس کو ہچکی سی آتی تھی اور پھر بولتا پھر ہچکیاں لیتا تھا۔ یہ اس کی گھبراہٹ کی بڑی واضح نشانی تھی۔ مجھ کو خیال آیا کہ سب سے پہلے اس کا ہینڈ رائٹنگ دیکھوں۔ اس کو میں نے فوراً کہہ دیا کہ کاغذ پر 2-4 کوئی سے فکرے لکھ دو تو یہ اپنا ہینڈ رائٹنگ بدل کر لکھے گا، اور اس کے ساتھ اتنا ڈر اور گھبرایا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس جسمانی حالت میں اگر اس نے اپنے صحیح ہینڈ رائٹنگ میں بھی کچھ لکھا تو وہ ٹھیک نہیں لکھے گا، اس کو نارمل ذہنی حالت میں لانا ضروری تھا۔ میں نے اس کا طریقہ سوچ لیا۔ تم تو بالکل ہی بزدل نکلے عبدالستار، میں نے دوستوں کی طرح اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اتنی زیادہ خوفزدگی کی بھلا کیا ضرورت پڑ گئی؟ انور نے خودکشی کی ہے؟ میں یہ فیصلہ لکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ مرنے والے نے وجہ لکھی تھی کہ اس کی بیوی بد چلن تھی اور یہ ایسی بے عزتی ہے جو برداشت نہیں کر سکا اور گاڑی کے آگے آ کے مر گیا۔ تم اتنا سا کام کرو کہ ذرا حوصلہ قائم کر کے 2 فکرے لکھ دو کہ میرا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ نیچے اپنا نام اور پتہ لکھ دو اور میں یہ کاغذات اپنے پاس رکھ لوں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اس سے ایک تو میری جان چھوٹے گی اور تم کو بھی چھٹی مل جائے گی، بس اتنی سی بات ہے۔
میں تو تم کو آزما رہا تھا، تم دل گردے والے آدمی ہو یار، مسلمان ہو کر اتنا ڈرتے ہو۔ میں بھی مسلمان ہوں، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہارے نقصان میں راضی نہیں ہوں۔ مت گھبراؤ اور یہ تحریر لکھو اور جاؤ۔ میرے ان لفظوں نے اور پھر دوستانہ اور برادرانہ انداز نے یہ کرشمہ دکھایا کہ ستار کے چہرے پر اس کا اصل رنگ واپس آ گیا۔ میں نے اس کو پوری طرح نارمل حالت میں لانے کے واسطے چائے منگوائی اور ساتھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ میں نے یہ آرڈر ایک کانسٹیبل کو دیا تو میں نے دیکھا کہ ستار کچھ واپس اپنی حالت میں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ مجھ کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں کہ اس کے نصرت کے ساتھ تعلقات کیسے تھے یا کیسے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کی لیکن ان باتوں کا تعلق اس واردات کے ساتھ نہیں تھا۔ چائے آ گئی اور چائے پینے کے دوران میں نے کاغذ اور پین اس کے آگے رکھا۔ اس نے اپنا پین نکالا اور بولا کہ میں اس کو بتاؤں کہ کیا لکھنا ہے۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، آرام آرام سے لکھو، بخدمت جناب سب انسپکٹر انچارج تھانہ امبالہ کینٹ۔ میں نے پہلے آپ کو سنایا کہ اس طرح کی ایک تحریر لکھوائی اور لکھوانے کے دوران میں نے کہا ستار بھائی تم یہ تحریر مجھ کو دے کر مجھ پر بڑا احسان کر رہے ہو۔ تم جیسے پروکار آدمی سے مجھ کو ایسی امید رکھنی چاہیے تھی۔ اس طرح اس کی تحریر میرے سامنے آ گئی اور میں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی مختلف ہینڈ رائٹنگ تھا اور یہ ذرا سا بھی رکو والے ہینڈ رائٹنگ سے مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ایک اور جواز پیدا کر کے اسے پوچھا کہ اس کی جیب میں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریر موجود ہے۔ اس نے کوٹ کی اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک بٹوا نکلا اور چند ایک چھوٹے چھوٹے کاغذ یعنی پرچیاں سی نکالی۔ انہیں الٹ پلٹ کر ایک پرچی میرے آگے رکھ دی۔ اس پر اس نے کچھ اپنا پیسوں کا حساب لکھا ہوا تھا، ہر رقم کے ساتھ اشیاء بھی لکھی تھی۔ یہ اس کا اصل ہینڈ رائٹنگ تھا جو اس تحریر سے بالکل ملتا جلتا تھا جو میں نے اسے لکھوائی تھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ رکو والی تحریر ستار کی نہیں، لیکن اتنی سی بات پر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ اس کے خلاف 3 مخبروں نے بیان دیے تھے۔ میں نے اب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے بیان سچے ہیں یا ستار کے۔ میں نے ستار کا تو خوف بھی اور گھبراہٹ بھی ختم کر دی تھی اور وہ نارمل ذہنی حالت میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسی طرح اس سے دوستی میں بھید لینے کی کوشش کروں۔ میں نے نصرت کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکی اصل میں کیا اور کیسی ہے۔ کچھ لوگ اس کے چلن کی تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مشکوک چال چلن کی لڑکی سمجھتے ہیں۔ اس طرح میں بڑی استادی سے بات کرتا رہا اور ستار کو پھونک دینے کے واسطے کہا کہ اس لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی۔ میں ستار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی اور آخر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ نصرت اسے چاہتی ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیوں کر رہا ہے۔ میں ڈر گیا تھا جناب، ستار نے کہا، میں نے سنا تھا کہ یہ قتل کا کیس ہے۔ اس راز سے کئی لوگ واقف ہے کہ میری اور نصرت کی آپس میں محبت ہے۔ میرے ڈرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ایک بار انور نے بڑے غصے کی حالت میں مجھ سے کہا کہ میں نے نصرت کے نام ایک رکا لکھا ہے۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر ہی مجھ کو دھمکیاں دی۔ میں ساتھ حیران و پریشان اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ کیا کہہ گیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پہلے وہ یہ تو یقین کر لے کہ میں نے نصرت کو کوئی رکا بھیجا بھی ہے یا نہیں، تب غصہ جھاڑے اور دھمکیاں دے۔ لیکن وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ بہت دن گزر گئے، ایک بار پھر اس نے ایسی بات کی۔ میں نے کہا میں پہلے اس کو یقین دلانے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن آج وہ پھر میرے سر پر سوار ہوا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اس کو پھر ویسا ہی کو رکا ملا ہے۔ میری وہی حالت ہو گئی۔ اب تو انور مرنے مارنے پر اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ رکے مجھ کو دکھا دے لیکن اس نے نہیں دکھائے۔ اس کو تو میں نے ٹالا لیکن اس روز یا شاید اسے اگلے روز زیبو نام کی ایک عورت مجھ کو ملی اور نصرت کا پیغام دیا کہ میں اس کو روکے کیوں بھیج رہا ہوں۔ میں نے قرآن کی قسمیں کھا کر کہا کہ میں اتنا گھٹیا اور ذلیل آدمی نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ محبت کی ہے، اس کو اس طرح بدنامی میں ڈالوں، اس کی ازدواجی زندگی تباہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد نصرت کے ساتھ میری ملاقات اس کے گھر میں ہوئی اور میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی زبانی بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کی زبانی بھی مجھ کو پتہ لگا کہ ان رکوں نے نصرت کی ازدواجی زندگی میں کانٹے بکھیر دیے اور انور اس کو بسانا نہیں چاہتا، طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت ہی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد ستار نے مجھ کو بڑی لمبی تفصیل سے بتایا کہ انور کو دفتر میں جا کر ملا اور اس کے مسئلے پر بات کی اور کہا کہ مسجد میں چلو اور میں قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں گا۔ اور پھر انور کو بہت دیر سمجھاتا بجھاتا رہا کہ اپنی اور نصرت جیسی شائستہ اور سلجھی ہوئی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی بجائے میرے ساتھ مل کر جاسوسی کرے کہ یہ رکے کون لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ پھر ایک اور یعنی تیسرا رکا آ گیا۔ اس وقت انور نے ستار کو یہ تیسرا رکا دکھایا اور ستار نے اس کو اپنی پہلے کی لکھی ہوئی تحریریں دکھا دی اور کہا کہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس کو یقین دلا سکتا ہے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ اس کا ہے ہی نہیں۔ بہت سی باتیں کہہ کر ستار نے انور کو ٹھنڈا کر لیا اور پھر دونوں ادھر ادھر سے ٹو لگانے میں لگ گئے کہ یہ بدماشی کون کر رہا ہے۔ انور کی دوستی کا حلقہ کوئی زیادہ نہیں تھا لیکن ستار میل جول والا آدمی تھا، اس کی دوستی بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ تھی
اور پھر اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ مجھ کو کہے کہ جناب میں کوئی بدماش آدمی نہیں، لیکن کوئی ایسا شریف بھی نہیں کہ دوسروں سے ڈر جاؤں یا دوسروں کے ہاتھوں بے وقوف بنوں۔ اب ستار نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا۔ میں نے اس دوران یعنی جب وہ بیان دے رہا تھا زیبو کی بابت پوچھا کہ وہ اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ ستار نے بڑی ننگی گالی دے کر کہا کہ اسے میرے سامنے لائیں۔ اس نے کہا کہ وہ صورت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک طرح کی عصمت فروشی کرتی ہے۔ ستار نے یہ بات خاص طور پر کی کہ زیبو ایک امیر کبیر آدمی کے گھر جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زیبو کو داشتہ بنایا ہوا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ بھی زیبو کی ملاقات بڑی زیادہ ہے اور یہ بیٹا بڑا ہی اوچھا اور اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے والا نوجوان ہے۔ ستار نے اس امیر آدمی کا نام لیا، اس کے بیٹے کا نام محمود بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اپنے بیٹے محمود کے واسطے نصرت کا رشتہ مانگتا تھا، لیکن نصرت کے والدین نے اس کی بری شہرت کو دیکھتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر یہ لڑکا محمود جہاں بیٹھتا تھا وہاں اعلان کرتا تھا کہ وہ اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور نصرت کو حامد کے ساتھ آباد نہیں ہونے دے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر سب لوگ ہنستے تھے کہ یہ اپنے آپ کو ہر کسی کا حاکم سمجھتا ہے اور کیسی اوچھی باتیں کرتا ہے۔ لوگ نصرت کے خاندان کو جانتے تھے کہ کتنا پروکار خاندان ہے۔ ستار کی یہ بات سن کر مجھ کو یاد آ گیا کہ انور کے باپ نے اشارتاً اور نصرت نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کا رشتہ مانگنے والوں میں ایک یہ شخص بھی تھا جس نے اپنے بیٹے محمود کے واسطے رشتہ مانگا تھا۔ نصرت نے اپنی زبان سے اس رشتے کو ٹھکرایا تھا۔ پھر محمود بڑے ہی برے طریقے سے نصرت نے دھتکارا تھا۔ نصرت کہتی تھی یہ بڑا ہی اوچھا اور گندا لڑکا ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس واسطے دماغ کو امیری اور ماں باپ کا بیجا لاڈ پیار چڑھا ہوا ہے۔ وہ ساری باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں تھی، ایک روز پہلے ہی تو مجھ کو بتائی گئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ستار بھائی؟ میں نے پوچھا۔ میں یہیں موجود ہوں صاحب، ستار نے کہا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا تو مجھ کو ہتھکڑی لگا لیں یا حوالات میں بند کر لیں، میرے بیان کی تصدیق کریں، جھوٹ ہوا تو سزا دلوائیں۔ ایک تو وہ ستار تھا جو میرے سامنے آیا تو خوف سے کانپ رہا تھا، اب وہی ستار تھا جو پورے اعتماد اور جرأت کے ساتھ بول رہا تھا، بلکہ وہ کچھ غصے میں بھی آ گیا تھا۔ اس نے جوش میں آ کر یہ لفظ بھی کہہ دیے کہ نصرت کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے واسطے میں بہت بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کی باتوں سے کئی باتیں نکالی اور جیرا شروع کر دی۔ بہت دیر لگا کر میں نے اپنے کام کی باتیں خز کر لیں اور کچھ یقین ہونے لگا کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی شہادت و ثبوت نہیں تھا کہ میں محمود کو پکڑ لیتا۔ ابھی بہت سی شہادت و ثبوت کی ضرورت تھی۔ مجھ کو حاصل یہ ہوا تھا کہ بڑے پکے مشتبہ کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ میں نے ستار کو کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ اس کو کہا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے اور جو ہی میں بلاؤں فوراً پہنچے اور کوشش کرے کہ دفتر میں رہے یا گھر میں۔ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اس تھانے میں آئے ہوئے ابھی مجھ کو 3-4 دن ہی ہوئے تھے۔ میں یہاں کے لوگوں سے ابھی ذرا سا بھی واقف نہیں ہوا تھا۔ آپ نے میری اور دوسرے انسپکٹر صاحبان کی تفتیشی کہانیوں میں ضرور پڑھا ہوگا کہ پولیس کے ایک قسم کے مخبر تو جرائم پیشہ آدمی ہوتے ہیں اور مخبروں کی ایک قسم بڑی معزز ہوتی ہے، معزز بھی اتنے کہ کوئی شک تک نہیں کر سکتا کہ یہ باوقار اور اتنی اونچی حیثیت کا آدمی پولیس کا مخبر ہے۔ میں نے ASI کو کہا کہ وہ مجھ کو اس ٹائپ کے 1-2 آدمی ملوا دے۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو کسی کا نام بتا کر دوڑا دیا۔ یہاں میں بات مختصر کر کے سناتا ہوں کہ رات 10:30 بجے تک میرے پاس 3 معززین ایک دوسرے کے بعد آئے اور میں نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کی۔ میں اگر ان تینوں کی باتیں الگ الگ بیان کرنے لگا تو اصل بات بہت دور نکل جائے گی اور آپ کی دلچسپی مجروح ہوگی۔ ان تینوں نے بتایا کہ نصرت کا خاندان بڑا پروکار ہے اور نصرت بڑے اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ انور کے خاندان کی بابت نہایت اچھی باتیں کی۔ محمود کے باپ کی بابت انہوں نے یہ بتایا کہ وہ فوجی ہیڈ کوارٹر میں سویلین افسر لگا ہوا ہے اور اس محکمے کا انچارج ہے جو محکمہ فوج کے واسطے مختلف سامان خریدتا ہے۔ اس کو لوکل پرچیز کہتے ہیں۔ جنگ عظیم میں تو اس محکمے کے چپراسیوں نے بھی ہاتھ رنگے تھے۔ اس شخص کا نام اشتیاق احمد تھا۔ یہ تینوں معزز افراد گھر گھر کی خبر رکھنے والے تھے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اشتیاق اپنے بیٹے محمود کے واسطے نصرت کا رشتہ مانگتا تھا، لیکن نصرت کے ماں باپ نے اشتیاق اس کے بیٹے کی بری شہرت کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اس کا بیٹا محمود بڑھ کے مارتا پھرتا تھا کہ اپنے خاندان کی اور اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ ایک بات میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں، ASI کو معلوم ہوا کہ اشتیاق احمد کی بابت باتیں ہو رہی ہے تو اس نے مجھ کو الگ بٹھا کر بتایا کہ اس شخص کے خلاف فوجی انٹیلیجنس والے انکوائری کرتے پھرتے تھے۔ یہ شخص شاید خفیہ طور پر زیر نگرانی تھا۔ ان دنوں ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس بہت ہی سرگرم تھے اور یہ سب لوگ ہندوستانی تھے۔ زیادہ تر جاسوس جاپان کے تھے۔ ASI نے بتایا کہ اشتیاق پر بھی یہی شبہ ہے کہ وہ جاپانیوں کا جاسوس ہے، لیکن ابھی کوئی پکا ثبوت نہیں مل رہا تھا۔
बहरहाल ये शख्स बहुत ही बुरी शोहरत का आदमी था। इन 3 मुअज़्ज़िज़ीन में से एक ने मुझको बहुत ही कारआमद बातें बताई। उसने बताया कि एक रोज़ वो अनवर के घर वाली गली में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक आदमी अनवर के दरवाजे पर लगे हुए लेटर बॉक्स में कुछ डालकर वहां से हट रहा था। दूसरी तरफ से मस्जिद के मौलवी साहब आ रहे थे। यह शख्स उस तरफ से जाने के बजाय मेरी तरफ आया। उसको शायद मालूम नहीं था कि मैं उसको नहीं जानता। मैं उसको जानता था, वो इश्तियाक के घर का नौकर था। उस मोअज़्ज़ज़ शख्स ने आगे ये बात यूँ सुनाई कि ये आदमी उसके पास से गुजर गया और जब ये मोअज़्ज़ज़ शख्स आगे गया तो मौलवी साहब के साथ हाथ मिलाने के वास्ते रुक गया। उसने मौलवी साहब को बताया कि इस शरीफ घराने के साथ शायद कोई बदमाशी कर रहा है। अभी इश्तियाक अहमद का एक नौकर उनके लेटर बॉक्स में कोई कागज़ डाल गया। मौलवी साहब ने कहा कि उन्होंने भी देखा। कुछ दिनों बाद उस मोअज़्ज़ज़ आदमी को पता लगा कि अनवार के घर में कुछ नाचाकी हो गई है। इसके साथ ही नुसरत की बदनामी की बातें बहुत ज़्यादा फैल गई थी और ये बात भी सुनी सुनाई जाने लगी कि अब्दुल सत्तार नुसरत के नाम रुके भेजता है। मैं सारी बात समझ गया। हो ये रहा था कि कोई आदमी घर के लेटर बॉक्स में रुका फेंक जाता था और फिर सारी आबादी में यह अफवाह फैलाई जाती थी कि अब्दुल सत्तार नुसरत के नाम रुके भेजता है। उस मोअज़्ज़ज़ शख्स से मैंने पूछा कि कितने बजे होंगे जब उसने रुका लेटर बॉक्स में डाला था। मुझको जवाब मिला कि 3:30 तो यकीनन बज चुके थे। अब तो सारी बात ही साफ हो गई। मुझको पहले ही यकीन था कि ये रुका उस वक्त फेंका जाता है जब अनवर के घर आने का वक्त होता है। अगले रोज़ मेरे थाने में 3 अफराद मेरी तलबी पर पहुंचे थे। एक तो ज़ेबो थी, दूसरा इश्तियाक के घर का नौकर था और तीसरा वो मोअज़्ज़ज़ आदमी था जिसने उस नौकर को लेटर बॉक्स में कुछ डालते देखा था। उसको मैंने उस नौकर की शिनाख्त के वास्ते बुलाया था। उसने नौकर को देखकर मुझको अलग होकर बताया कि यही था। मैंने उस मोअज़्ज़ज़ साहब को भेज दिया, उसकी अब ज़रूरत नहीं थी। मैंने सबसे पहले नौकर को दफ्तर में अपने सामने बिठाया और उसके पास खड़ा हो गया। तुम इस घर के नौकर हो। थोड़े से लालच के पीछे तुम्हारे मालिक तुमसे गलत काम करवाते रहे हैं। अब तुम फंस गए हो तो वो तुमको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे और खुद बेगुनाह बन जाएंगे। बचना है तो जो मैं पूछूं सच बता दो, क्या तीनों रुके तुमने अनवर के घर के लेटर बॉक्स में डाले थे? कौन से रुके जनाब? उसने बड़ी मासूमियत और हैरत से पूछा, जैसे मैंने उस पर बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया हो। वो रुके जो तुमने दिए थे। मैंने कहा जाता था कि अनवर के लेटर बॉक्स में डालकर गायब हो जाना। उसने फिर हैरत ज़दगी की एक्टिंग करते हुए इनकार कर दिया। मैंने उसे कुर्सी से उठाया और कहा कि फर्श पर पीठ के बल लेट जाए। वो मेरे मुंह की तरफ देखता हुआ फर्श पर लेट गया। मैंने उसके दोनों बाजू पीछे की तरफ कर लिए और हथेलियां ऊपर की तरफ रखी। मैंने कुर्सी उठाई, उसका एक पाया उसकी एक हथेली पर और दूसरा पाया दूसरी हथेली पर रखा और मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोनों पाँव उसके कंधों पर रख दिए। वो तो पानी से निकालकर बाहर फेंकी हुई मछली की तरह तड़पने लगा। उसने चीखो पुकार की तो मैंने छड़ी उसके मुंह पर मारकर कहा, खबरदार मुंह से आवाज़ ना निकले। उसके मुंह से सिर्फ सच निकले। उसके हाथों की उल्टी इतराफ फर्श पर थी और हथेलियों पर कुर्सी के पाए थे। कुर्सी पर मेरा पूरा वजन था। अपना हाथ देख लें, वहाँ हड्डियों पर गोश्त नहीं बल्कि सिर्फ खाल होती है। इतना वजन पड़ने से हाथ की हड्डियाँ टूटती महसूस होती हैं। उतना दर्द होता है कि जो बर्दाश्त नहीं होता। आदि जराइम पेशा लोग जो तशद्दुद के भी आदी होते हैं इस अजियत को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इज़हार आसानी को पसंद नहीं किया करता था, इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने सुराग लगाने और इकबाल जुर्म करवाने की अक्ल दी हुई होती है। लेकिन उस शख्स को इज़हार आसानी की चक्की में इस वजह से डाल रहा था कि मुझको यकीन हो गया था कि इस शख्स ने जो हरकत की है उसे इनकारी हो रहा है। असल मुलजिम को पकड़ने का इन्हिसार सिर्फ उस शख्स के इकबाली बयान पर था। उसकी ज़ुबान से हर कीमत पर मुझको सच उगलवाना था। वो तड़प रहा था और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुर्सी से ज़रा सा उठकर ज़ोर से बैठता था, जिससे उसको बहुत तकलीफ पहुंचती थी। मैं उसको कुछ ना कुछ कहता भी जा रहा था, मसलन ये कि तुम्हारे मालिक तुमको बचा नहीं सकेंगे, ना उनको तुम्हारी परवाह है। वो तो कह देंगे कि हम उसको जानते ही नहीं और इसी से पूछो कि ये क्या करता रहा है। इस तरह मैं उसको धमकियां भी देता रहा और वैसे भी बोलने पर उकसाता रहा और इस इज़हार आसानी में ज़रा सी भी नरमी ना आने दी। वो आदि मुजरिम तो था नहीं कि बर्दाश्त कर लेता। एक घर का गरीब सा नौकर था और मालिकों को खुश करने के वास्ते उनके जुर्म में उनका हुक्म मान रहा था और वो भी उसको चंद रुपये फालतू दे देते होंगे। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो बोल पड़ा। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उसको उठाया, कुर्सी पर बिठा दिया। उसने अपने दोनों हाथ बगलों में दे लिए और उसके मुंह से कर्मनाक आवाज़ें निकल रही थी। नौकर ने बताया कि इश्तियाक अहमद के बेटे महमूद ने 3 बार उसको रुका देकर कहा था कि अनवर के घर के लेटर बॉक्स में डाल देना। पहली बार महमूद का एक दोस्त उसके साथ गया था और गली की नुक्कड़ पर खड़ा रहा और नौकर को घर दिखाया था। तीनों बार रुके 3:30 बजे के लगभग डाले गए थे। नौकर को ये मालूम नहीं कि रुके कौन लिखता है। मैंने नौकर से पूछा कि महमूद के साथ इस काम में और कितने दोस्त शामिल थे। उसने बताया 3 और थे और हर बार जब नौकर को रुका दिया जाता तो ये तीनों महमूद के घर मौजूद होते थे। मैं नौकर का सारा बयान नहीं सुना रहा, ज़रूरी और अहम बातें तहरीर कर रहा।
اس کے بیان کے بعد میں نے اس پر بہت جرا کی اور ذرا سی بات کریت کر پوچھی تھی۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ یہ دوست محمود کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے، جس کو آپ ڈرائنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نوکر نے بتایا کہ اس کو جب محمود اس کے گھر میں بلاتا تھا تو اس کے سامنے لمبی تپائی پر رائٹنگ پیڈ اور پین رکھا ہوا ہوتا تھا۔ نوکر سے میں نے ایک بات یہ بھی کہلوائی کہ تیسری بار جب اس کو کمرے میں بلایا گیا تو محمود نے اس کو کہا کہ آج پھر وہاں جاؤ اور پہلے کی طرح اسی لیٹر باکس میں رکا ڈال آنا، لیکن پہلے یہ دیکھ لینا کہ گلی میں تم کو کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس تیسری مرتبہ وہ محمود کے بلانے پر کمرے میں گیا تو رکا ابھی انہوں نے طے نہیں کیا تھا، بلکہ محمود کا ایک دوست رکا پڑھ رہا تھا اور اسی نے رکے کو طے کیا اور ہنستے ہوئے نوکر کو دیا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ اس نے یہ رکے راستے میں کبھی پڑھے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے رکے ہیں اور یہ غلط حرکت ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا رہا کہ انور کا دوست ہے اور اس کو کوئی پیغام بھیج رہے ہیں۔ لیکن اس بار تم کو 2 آدمیوں نے دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا ہاں صاحب۔ نوکر نے کہا 2 آدمیوں نے مجھے دیکھا تھا، ایک تو مولوی صاحب تھے اور دوسرے چودھری حمید صاحب تھے، لیکن میں یہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی قابل اعتراض کام کروایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو قتل کی رات یاد کروا کے پوچھا کہ شام کے بہت بعد تینوں دوست محمود کے پاس آئے ہوں گے، کیا اس نے ان کو آتے اور محمود کو ساتھ لے جاتے دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا یہ لوگ تو روزانہ ہی اکٹھے ہوتے اور پھر گھر میں ہی بیٹھ جاتے یا کہیں باہر نکل جاتے تھے، اس واسطے سے وہ ٹھیک طرح نہیں بتا سکتا کہ اس شام یہ گھر میں اکٹھے ہوئے تھے یا نہیں۔ نوکر رات کا باورچی خانے کا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ نوکر ان تینوں دوستوں کے گھر چلا۔ میں نے اس سے ان تینوں کے نام اور ایڈریس پوچھ لیے۔ محمود کا باپ اشتیاق احمد تو اس علاقے کا مشہور آدمی تھا، میرے تھانے کے کئی آدمی اس کا گھر جانتے تھے۔ نوکر کو میں نے ASI کے حوالے کر دیا اور اس کو یہ 3 نام اور ایڈریس دے کر کہا کہ ان تینوں گھروں میں ایک کانسٹیبل بھیج کر ان اشخاص کو تھانے بلوائے۔ پھر اس کو یہ بھی کہا کہ اشتیاق احمد کے بیٹے محمود کو بھی تھانے بلوائے اور اس کے واسطے ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجے۔ زیبو بھی تھانے میں آئی ہوئی تھی۔ میں نوکر کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹہ مصروف رہا۔ اسے فارغ ہو کر بھی زیبو کو نہ بلایا، میں اس کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ کیسی واردات کے ملزموں کا سراغ مل گیا تھا جس کی بابت میں فکر مند تھا کہ اس کا سراغ مشکل سے ہی ملے گا۔ میں نے اس وقت تک جو تفتیش کی تھی اس کو مختصر کر کے لکھنے بیٹھ گیا اور موٹے پوائنٹ لکھتا رہا تاکہ مقدمہ تیار کرتے وقت کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔ شہادت بھی اکٹھی کرنی تھی، میں اس پہلو پر بھی غور کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے جب یہ چاروں تھانے پہنچے تھے۔ مجھ کو اطلاع دی گئی تو میں باہر نکلا، چاروں کو بڑی غور سے دیکھا۔ محمود تو لگتا ہی میرزادہ تھا، اس کے 2 دوست بھی تقریباً اسی کی حیثیت کے معلوم ہوتے تھے۔ میں ان کے لباس اور جوتیوں سے اندازہ لگا رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اس لیے انہوں نے سویٹر اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔ ایک نے جرسی پہنی ہوئی تھی جو خاصی پرانی اور میلی سی لگتی تھی اور سائز میں بھی کچھ بڑی تھی۔ چوتھا دوست بھی نہایت معمولی کپڑوں میں تھا، اچکن والا، اور یہ معمولی لباس والا یقیناً محمود کی حیثیت سے ہاتھ سے نیچے درجے کے تھے۔ ان کی عمریں 22 اور 24 سال تک ہوں گی۔ میں نے معمولی کپڑوں والے نوجوان کو بازو سے پکڑا اور اپنے دفتر میں لے جا کر بٹھا لیا۔ سب سے پہلے اسے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہے۔ اپنے باپ کی بابت بتایا کہ وہ ایک سرکاری محکمے میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ سچ بولو گے یا پہلے تمہیں سچ بولنے کے واسطے تیار کروں؟ میں نے کہا جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جب تم سچ بولنے کے واسطے تیار ہو چکے ہوگے اس وقت تک تمہارے سر سے پاؤں تک ہڈیاں شدید طور پر درد کر رہی ہوں گی اور بڑی مشکل سے تمہارے منہ سے بات نکلے گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے ذرا ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں سچ بولنے ہی کی کوشش کروں گا، لیکن بات کیا ہے؟ تم جانتے ہو بات کیا ہے؟ میں نے کہا اگر میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرو گے تو امیر زادوں کی دوستی تم کو بہت مہنگی پڑے گی۔ تمہارے گھر میں ماتم ہو رہا ہوگا۔ میری مانو اور زبان پر سچ لے آؤ۔ انور کو تم چاروں اتنی دور ریلوے لائن پر کس طرح لے گئے تھے؟ اس کو کیا جھانسا دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ چل پڑا تھا؟ اس کی حالت بالکل ویسی ہو گئی جیسے یہ مشہور محاورہ ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھ کو ڈر لگا کہ یہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ اس میں تو انکار کی بھی ہمت نہیں تھی۔ صرف میں ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا انکار کر دو؟ یہ سوچ کر انکار کرنا کہ میں تم کو اب واپس گھر نہیں جانے دوں گا، تم کو کانسٹیبلوں کے حوالے کر دوں گا۔ جب تمہارا دماغ درست ہو جائے گا وہ تم کو میرے پاس لے آئیں گے۔ نوجوانی کا لاؤبالی پن اور خطرے محلے کا لطف اندوز ہونا اور اپنے آپ کو خود ہی ہیرو سمجھ لینا ایک الگ بات ہے، لیکن تھانے میں ایک تھانے دار کا سامنا کرنا بڑی ہی مختلف اور خطرناک بات ہے۔ اس نوجوان کا پالا پہلی بار پولیس سے پڑا تھا اور مجھ کو صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، یہ میرے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ ایسے مشتبہ یا ملزم سے اقبالی بیان لینا میرے واسطے ذرا سا بھی مشکل نہیں تھا۔ مجھ کو تشدد کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔
زبان کا جادو ہی کام کر گیا، اس نوجوان نے پوری واردات سنا ڈالی۔ یہ تینوں محمود کے دوست تھے اور محمود ان کو کھلاتا پلاتا رہتا تھا۔ محمود کے باپ کی ایک تو تنہا تھی اور باقی حرام کی آمدنی بہت تھی۔ محمود اکلوتا بیٹا تھا، اس واسطے اس کی جیبیں پیسوں سے بھری رہتی تھی۔ یہ تو پہلے سنا دیا ہے کہ محمود کو نصرت اور انور کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ انور کے لیٹر باکس میں رکے کیوں ڈالے جاتے تھے۔ رکے محمود لکھتا تھا، تینوں دوست پڑھتے تھے، پھر نوکر کے ہاتھ رکے لیٹر باکس میں ڈالنے کے واسطے بھیجتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی محمود کے یہ تینوں دوست نصرت کے خلاف پراپوگینڈا کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ستار کے ساتھ نصرت کے ناجائز تعلقات ہیں اور ستار نصرت کو رکے بھیجتا ہے۔ یہ پراپوگینڈا گھروں تک پہنچانے کا کام زیبو کرتی تھی۔ زیبو کو محمود بہت پیسے دیتا تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ انور نے طلاق تک نوبت پہنچا دی تھی، لیکن ستار کے ساتھ انور کی بات ہوئی تو ستار نے تیسرے رکے کے بعد انور کے شکوک رفع کر دیے، جس کے نتیجے میں انور اور نصرت کے درمیان ناچاکی ختم ہو گئی اور وہ پیار و محبت سے رہنے لگے تھے۔ محمود اور اس کے دوستوں نے دیکھا کہ رکو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو محمود نے ایک روز انور کو راستے سے ہٹانے کا یہ منصوبہ سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چاروں دوست قتل کے ایسے طریقے سوچنے لگے کہ ان کا سراغ نہ ملے اور یہ زندہ و سلامت رہیں۔ انہی دنوں انہوں نے ایک انگریزی پکچر دیکھی جس میں ایک عورت اپنے آشنا کی خاطر اپنے خاوند کو مروانا چاہتی ہے۔ اس کا آشنا اس کو کہتا ہے کہ خاوند کو سیر کے بہانے رات کے وقت ریلوے لائن تک لے آنا۔ عورت اپنے خاوند کو پیار اور محبت کا جھانسا دے کر ریلوے لائن تک لے جاتی ہے اور یہ آشنا وہاں اس طرح آ پہنچتا ہے جیسے اتفاق سے اس جگہ سے گزر رہا ہو۔ اتنے میں ریل گاڑی آتی ہے اور دونوں خاوند کو دھکا دے کر لائن پر پھینک دیتے ہیں اور خاوند پوری طرح کٹ جاتا ہے۔ محمود نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ طریقہ محفوظ ہے اور آسان بھی۔ انہوں نے انور کو ریلوے لائن تک لے جانے کا بڑا اچھا طریقہ سوچ لیا ہے۔ ان دنوں نصرت اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلکہ انور کی اجازت سے گئی تھی۔ یہ بات انہیں زیبو نے بتائی تھی۔ ان چاروں نے جو منصوبہ بنایا اس پر انہوں نے اس طرح عمل کیا کہ ایک شام ان چاروں میں سے ایک انور کے گھر گیا، اس کو باہر بلایا۔ انور باہر نکلا تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ یار تم ناراض نہ ہونا، تمہارے بھلے برے کی بات ہے۔ اس نے کہا تم اپنی بیوی پر اعتبار کرتے ہو، اگر بیوی کی اصلیت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تم کو بتاؤں گا کہ تھوڑی دیر بعد وہ کہاں ہوگی۔ وہ اس وقت اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں۔ میں یہ وقوع مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ ظاہر ہے انور اتنی جلدی تو اس کے ساتھ جانے کے واسطے تیار نہیں ہوا ہوگا اور اس نے اس شخص کی بات مانی نہیں ہوگی، لیکن اس شخص نے اس کو ایسا مشتعل کیا کہ وہ ساتھ چل پڑا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح کسی کی موت لکھی ہوتی ہے اس کے اسباب اللہ بنا ہی دیتا ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں۔ موت نے انور کو عقل کا اندھا کر دیا اور وہ بھڑکا ہوا اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ ریلوے لائن تک یہی لڑکا اس کے ساتھ رہا اور جو ہی وہ وہاں پہنچے محمود اور دوسرے دو دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت ایک گاڑی آتی ہے، گاڑیوں کی تو وہاں کوئی کمی نہیں تھی، گاڑیاں آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک پیسنجر ٹرین آتی نظر آئی تو یہ چاروں انور کے ارد گرد ہو گئے۔ تب انور کو کچھ شک ہوا، لیکن اب نکل بھاگنے کا یا ان چاروں سے نپٹنے کا کوئی وقت نہیں رہ گیا تھا۔ انجن نے وسل دی اور فوراً ہی انجن قریب آ گیا۔ انہوں نے انور کو لائن کی طرف ذرا گھسیٹا اور پھر دھکا دیا، لیکن وہ لائن پر گرنے سے پہلے انجن کے سامنے بائیں کونے سے ٹکرایا اور لائن سے دور جا پڑا۔ یہ جوان خودکشی والا خط انور کی جیب میں ڈال کر وہاں سے واپس آ گئے۔ میں نے باقی تینوں سے بھی اقبالی بیان لے لیا، لیکن مجھ کو کچھ مشکل پیش آئی تو محمود کے ساتھ آئی۔ وہ بار بار اپنے باپ کا نام لیتا تھا، جیسے میں اس کے باپ سے ڈر جاؤں گا یا مرعوب ہوں گا۔ اس نے رشوت بھی پیش کی، لیکن مجھ کو اب اس کے بیان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آخر اس نے بیان دے دیا۔ میں نے ان دو مخبروں کو بھی بلوا لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ کو جھوٹی رپورٹ دی تھی اور محمود سے رقم وصول کی تھی۔ ابھی زیبو کو بھی حراست میں لینا تھا، اس نے بھی میرے آگے جھوٹ بولے تھے اور نصرت کو بدکار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ان چاروں سے بیان لیتے لیتے رات ہو گئی تھی، لیکن میں یہ رات بھی جاگنے کو تیار تھا، چونکہ لوہا لال تھا اور اس کو فوراً اپنی پسند کی شکل میں ڈھالنا تھا۔ چاروں ملزموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ زیبو نے دیکھا کہ میں اب اندر اکیلا ہوں تو وہ بن بلائے اندر آ گئی۔ وہ صبح سے آئی ہوئی تھی، میں دانستہ اسے نہیں بلا رہا تھا۔ وہ آئی تو میرے آگے رو پڑی، کہنے لگی کہ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خاوند بدھو سا آدمی ہے، بچے رو رہے ہوں گے اور میں اسے گھر جانے دوں۔ زیبو، میں نے کہا، وہ جو قتل ہو گیا کسی ماں کا ہی بچہ تھا، کیا تم نہیں جانتی تھی کہ 2-3 مہینوں بعد نصرت بھی بچے والی ہو جائے گی؟ اس ہونے والی ماں کا درد تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوا؟ تم اس کو طلاق دلوانا چاہتی تھی۔ میں ابھی تم کو تھانے میں رکھوں گا اور اس وقت تمہاری بات سنوں گا جب تم سچ بولنے پر آ جاؤ گی۔ یہ دیکھا تم نے، سب کو حوالات میں بند کر دیا کہ اب بھی اسی طرح جھوٹ بولو گی جس طرح پہلے بول رہی تھی۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سچ سنو گے؟ زیبو نے بڑی جرأت مندی سے جاندار آواز میں کہا۔ میں نے پہلے آپ کے پاس آ کر جھوٹ بولا تھا اور جن کی خاطر جھوٹ بولا تھا ان سے منہ مانگے پیسے وصول کیے تھے۔ یہ میرا پیشہ ہے۔ کیا آپ ان معززین کو گرفتار کر لیں گے جو مجھے اپنی بے نکاحی بیوی سمجھتے ہیں؟ محمود کا باپ اشتیاق احمد بڑا امیر آدمی ہے،
اس کی بیوی بھی ہے، لیکن بالکل سیدھی اور بدھو۔ یہ شخص جب دلی سے یہاں چھٹی پر آتا ہے تو مجھے داشتہ بنا لیتا ہے۔ یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ جس معزز آدمی نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ یہ رکے محمود بھیجا کرتا ہے، اس کو میرے سامنے بٹھاؤ۔ اس نے بھی میرے ساتھ آشنائی رکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو میری ضرورت ہوتی ہے مجھ کو بلا لیتا ہے۔ اشتیاق احمد سے، اس کے بیٹے محمود سے مجھ کو پیسے ملتے تھے اور میں اس کے عوض ہر گناہ کرتی تھی۔ میں نے پیسے کی خاطر جھوٹ بولا کہ میں نصرت اور ستار کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی تھی۔ یہ جھوٹ اور باقی جو کچھ بھی کہا وہ بھی جھوٹ تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں گھر گھر جا کر نصرت کو بدنام کرتی تھی، اس کی اجرت وصول کرتی تھی۔ وہ تو بولتی ہی چلی جا رہی تھی، اس کی باتیں میرا سینہ چیر رہی تھی۔ چونکہ ملزم ہاتھ سے زیادہ ہو گئے تھے اور محمود کے باپ کے پاس دولت بھی بہت زیادہ تھی جس سے وہ بہت ہی قابل وکیل کر سکتا تھا، اس بات سے مجھ کو خطرہ نظر آنے لگا کہ میرا کیس سیشن کورٹ میں جا کر ناکام نہ ہو جائے۔ ملزم اپنے بنا سے منحرف بھی ہو سکتے تھے۔ اس کا یہ بندوبست کیا کہ جس نوجوان نے سب سے پہلے اقبال جرم کیا تھا اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ زیبو اور نوکر کو میں نے اس وعدے پر مقدمے سے نکال دیا کہ جس طرح کہوں گا اسی طرح بیان دیں گے۔ میں نے ان کو ڈرایا کہ اگر انہوں نے گواہی میں گڑبڑ کی تو وہیں گرفتار کر لوں گا۔ مقدمہ 1 سال چلا اور آخر محمود اور اس کے 2 دوستوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ وعدہ معاف گواہ سزا سے بچ گیا اور دونوں مقبروں کو غلط رپورٹ دینے کی وجہ سے اور ایک اور دفعہ کے تحت 2 سال سزائے قید دی گئی۔ سب کی اپیلیں ہائی کورٹ میں نامنظور کر کے سزائیں بحال رکھی گئی تھیں۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو دیگر کہانیوں کی طرح پسند آئی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے کر مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اور اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔